فرحہ اور ابرار انہیں جلدی واپس لوٹتا دیکھ کر بہت خوش تھے، ورنہ ابرار کا تو خیال تھا زہران ابلاج کو لے کر اڑ گیا، اب وہ نہیں واپس لوٹ کر آنے والا۔ زہران ابلاج کو لے کر ہمدان سے ملنے بھی گیا تھا اور ابلاج کی خوشی کی خاطر وہاں ایک دن ٹھہرے بھی تھے۔ مام، ہان کی کل برتھ ڈے ہے، کیوں نہ ہم اس کے لیے کوئی سرپرائز پلان کریں؟ فرحہ کے پاس آتی آہستہ سے ان کے کان میں خوشی سے بولی۔ فرحہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ابلاج بیٹا، زہران نے خود سے جڑی تمام خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا تبھی چھوڑ دیا تھا جب تم اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ ابرار اور میں نے کافی کوششیں کی کہ وہ جینے لگے، لیکن وہ ایسے موقعوں پر اداس ہو کر رونے لگتا تھا جن میں تم نہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ پھر ہم نے بھی وہ سب خوشیاں سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دی جس سے اسے تکلیف پہنچتی۔ فرحہ اس کا تھام کر اداس ہو گئی۔ ابلاج کی بھیکی آنکھیں دکھ سے جھک گئی۔ لیکن تم واپس آ گئی ہو، تمہارے آنے سے وہ جینے لگا ہے، ہنستا ہے، میرا زہران بالکل ویسا بن گیا جیسا تم اسے چھوڑ کر گئی۔ تم تم کیوں نہیں اس کی خوشی سیلیبریٹ کرتی، پھر ویسی جیسے بچپن میں کیا کرتی تھی؟ خوشی سے اس کا چہرہ اوپر کرتی پیار سے بولی جو رو رہی تھی، پھر اسے سینے سے لگا گئی۔ اچھا ابلاج، ایک بہت ضروری بات بیٹا، تم لوگ جب یہاں نہیں تھے تب بڑی مشکلوں سے میں نے اپنی بہن کو منایا ہے، وہ مان گئی ہے، بس اب پھر کوئی زہران کے ساتھ ان کی بدمزگی نہ ہو۔ تم اسے سنبھال لینا، میں نے اس ویکینڈ پر گھر پہ ڈنر پارٹی رکھی ہے، تم زہران کو سنبھال لوں گی۔ میری تو وہ سنتا نہیں، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے آج سے پوچھ رہی تھی جب ابلاج آنسو صاف کرتی ہنس کر سر ہلا گئی۔ آپ پریشان نہ ہو مام، فرحہ نثار ہوتی اسے پیار کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ زہران کسی کام کے سلسلے میں بابا کے ساتھ آفس گیا تھا، جب ابلاج اس کے پیچھے کچن میں آتی تیاریاں کرنے لگی۔ تقریباً سب کام مکمل ہو گیا تھا جب زہران اسے کچن میں کھڑا کام کرتا دیکھ کر شرارت سے دبے پاؤں چلتا اس کے پیچھے آیا۔ ابلاج اس کی آمد سے بے خبر ہاتھ میں کارن فلور لے کر دیکھ رہی تھی جب زہران نے آہستہ سے اسے پیٹھ کے پیچھے ہلکی گدگدی کی۔ ابلاج کرنٹ کھا کر زور سے اچھلتی سارا کارن فلور اس پہ گرا گئی۔ ابلاج اس کی گدگدی کرنے پہ زور سے دھڑکتے دل کو سنبھالتی زہران کو سفید بھوت بنا دیکھ کر ششدر رہ تھی، جبکہ زہران اپنی چھوٹی سی کی جانے والی شرارت پر خود کا بگڑا حال دیکھ کر دم بخود تھا۔ یہ کیا کیا بالا؟ خفا خفا سے اپنے منہ اور کپڑوں پر صرف سفیدی جھاڑتا بولا۔ غلطی تمہاری ہے ہاں، نظر نہیں آ رہا میں کچن میں کام کر رہی ہوں، پھر کیا ضرورت تھی شرارت کرنے کی؟ الٹا اسے سناتے بولی۔ جب زہران ناراضگی سے اسے گھورتا گھورتا منہ بنا کر وہاں سے جانے لگا۔ ہان اسے منہ پھلا کر جاتا دیکھتی تیزی سے اس کے پاس آتی، اس کے وجود کے گرد ہاتھ باندھ کر اسے روک گئی۔ کیا ہوا، ناراض ہو گئے؟ اسے سیدھا کھڑا اور خفا دیکھ کر منہ چڑھاتی ہنس کر بولی۔ وہ اس وقت مزاحیہ حالات میں کھڑا تھا۔ جب زہران اس کے ہاتھوں کے حصار کو آہستہ سے توڑتا پیچھے مڑا اور نیچے گرا کارن فلور اٹھا کر اس کے منہ پر بھی لگا گیا۔ اب ٹھیک ہے؟ اس کا بھی خود کی طرح حال بگاڑ کے زہران کے دل کو سکون ملا تھا۔ اب خود اس کے گرد حصار باندھ کر پیار سے بولا۔ ابلاج نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا، پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ زہران اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری کام کر رہا تھا جب اس نے حیرانگی سے برابر میں بیٹھی ابلاج کی طرف دیکھا جو بے چینی سے گھڑی کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے بالا، گھڑی میں کیا دیکھ رہی ہو بار بار؟ مجھے بھی بتاؤ۔ لیپ ٹاپ سائڈ میں رکھتا اس کے چہرے کے برابر اپنا چہرہ لاتا سامنے لگی دیوار پر بڑی سی گھڑی کو تجسس سے دیکھنے لگا۔ ابلاج نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا جس پر زہران اب معصومیت سے آنکھیں پٹاتا اسے دیکھنے لگا۔ میرا دل کر رہا تھا گھڑی کو دیکھنے کا، اس لیے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تنک کر بات بناتی بولی۔ گھڑی کو دیکھنے کا کس کا دل کرتا ہے؟ ضرور کوئی بات ہے جو چھپا رہی ہو، دل میں سوچتا وہ اسے گھور رہا تھا جب ابلاج منہ دوسری طرف کرتی لیٹ گئی۔ ایک تو 12 بج کر نہیں دے رہے تھے، اوپر سے زہران کی جاسوسی آنکھیں اور کھوجو دماغ۔ وہ زج ہوتی سوچنے لگی۔ بالا سو رہی ہو؟ زہران آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھکتا بولا۔ آہان، ہان مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ اس کی طرف دیکھتی جلدی سے اٹھی بولی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا محبت سے بولا۔
हान मुझे नहीं पता, ना ही मुझे जानना है तुम्हारे और आमना आंटी के बीच क्या चल रहा है, लेकिन मॉम और मैं चाहते हैं कि तुम्हारे और उनके बीच में जो भी कशीदगी है वो दूर हो जाए। देखो वो रिश्ते और उम्र दोनों में बड़ी है। मेरी खातिर हान, अब वो जब भी यहाँ आए तुम उनसे मत उलझना। उसका हाथ थाम कर मिन्नत समाजत करती प्यार से उसे समझा रही थी, जो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अच्छा, अगर जो उन्होंने तुम्हें टारगेट किया तो फिर मैं क्या करूँ? बहुत सोचकर ज़हरान ने उल्टा सवाल किया। कुछ नहीं होता हान, अगर उन्होंने मुझे कुछ कह दिया तो मैं कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दूंगी। बड़ी आराम से बोली। लेकिन मैं नहीं निकाल सकता बाला। मुझे जो कह ले तो वो मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा, लेकिन मेरी बीवी को कोई कुछ कहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। फिर मैं खामोश नहीं रहूंगा। ज़हरान ने बेहद संजीदगी से कहा। अच्छा वो तो जब की बात होगी। तुम सब बस सामने से उन्हें देखकर बैल की तरह नाक फुलाकर सींग तेज करते उन्हें मारने के लिए दौड़े चले मत। उसका मूड फिर से हल्का फुल्का हो करती मजाक से बोली, जिस पर ज़हरान मुस्कुरा दिया। बात करते अब उसकी नज़र घड़ी पर गई, जब उछलकर वो बेड से नीचे उतरती, कमरे से बाहर दौड़ लगा दी, लेकिन जाते हुए कमरे की लाइट्स बंद करना नहीं भूली थी। ज़हरान पहले तो इसके अचानक भागने पर हैरान हुआ, फिर लाइट्स जब बंद हुई तो उसने परेशानी से उसे पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो कुछ बिना कुछ सुने भाग गई थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। ज़हरान ने हाथ मारकर मोबाइल ढूंढा और उसकी टॉर्च लाइट जलाई, तभी इब्लाज छोटा सा केक हाथ में लिए अंदर आई, जिसपे एक लंबी पतली सी मोमबत्ती जल रही थी। ज़हरान हाथ में मोबाइल पकड़े अपनी जगह ठहरा, एक एक एकटक उसे देखे गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर हान। तुम जियो हजारों साल, हमेशा मुस्कुराओ और खूब सारी खुशियाँ देखो। एक हाथ में केक, दूसरे हाथ में 4 से 5 गुब्बारों के साथ गुलाब के फूलों का बड़ा सा बुके पकड़े, वो खुशी से गुनगुनाती उसके करीब आकर बैठी। ज़हरान पहले पहल तो हैरत से उसे देखता रहा, फिर दिल से मुस्कुरा दिया। उसे इतने सालों बाद भी इस खास दिन का याद था। छोटा सा केक इब्लाज ने उसके होठों के करीब किया। जब ज़हरान ने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाई और केक काटकर इब्लाज को पहले खिलाया और फिर खुद खाया। इब्लाज ने सबसे पहले उठकर सारी लाइट्स जलाई, फिर हंसती हुई उसके बराबर आके बैठी। तब तक ज़हरान छोटा सा केक पूरा खा चुका था। वो केक इब्लाज के हाथ का जो बना था, कभी केक के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी मोहब्बत का लम्स बेगम हर निवाले में, दाद देता शौक लहजे में बोला। ये लो तुम्हारा तोहफा, फूल गुब्बारों के साथ एक छोटा सा रेड रिबन में लिपटा खूबसूरत सा डिब्बा। उसने ज़हरान की तरफ मुस्कुरा के बढ़ाया। क्या तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा और हाथों का बना केक मेरे लिए तोहफे से कम था? उसके हाथों से गुब्बारे लेकर यूं ही छोड़ते हुए हसीन जज्बात आंखों में भरे उसे मोहब्बत से देखता गहरे गहरे लफ्जों में बोला। इब्लाज गुब्बारों को ऊपर जाता छत से ऊपर लगता देखकर मुस्कुराई। ज़हरान ने आहिस्ता से उसके हाथ से फूल लेकर उनकी खुशबू को गहरा सांस लेकर खुद को महकाया, फिर उसके हाथ से तोहफा लेता उसे दाद देती नज़रों से देखा। ये कब लिया? डब्बे को आंखों के आगे करते गोल घुमाकर तीखी नज़रों से देखता बोला। जब हम शॉपिंग पर गए थे अपने पहले टूर पर। उंगलियों को मसलती थोड़ा नर्वस दिखाई दी। पता नहीं उसे तोहफा पसंद आता है या नहीं। ज़हरान हंस दिया, फिर उसका दिया तोहफा खोलने लगा। उस पर पड़ती ज़हरान की पहली नज़र में वो उसे भाग गई थी। उसने मुस्कुराते हुए डब्बे से उसे बाहर निकाला। बहुत खूबसूरत काले रंग की कीमती घड़ी थी, जिसके डायल के पीछे एक खूबसूरत सा मैसेज कुछ यूं लिखा था। वैसे तो तन्हा हूँ, लेकिन तेरे बिना जीना नहीं आता। वैसे तो तन्हा हूँ, लेकिन तेरे बिना जीना नहीं आता। एक अधूरा सा किस्सा हूँ। तू देख खुद में क्या तेरा गुमशुदा हिस्सा हूँ। मुझसे रूठी ये हवाएं मुझे तुझसे दूर दूर उड़ा ले जाती है। तू थाम ले हाथ मगर मेरा, जो कैद अगर कर ले मुझको, मैं तेरी बन जाऊंगी, तेरे नाम की कहलाऊंगी। मुझे पिंजरे में कैद करो, मैं नहीं उड़ना चाहती। मैं एक ऐसा परिंदा हूँ जिसे मार देंगी ये हवाएं। ज़हरान ने आहिस्ता से खामोश नजरें उठाकर
اس کا معصوم چہرہ دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا تو رہی تھی لیکن ان میں ایک خلا، ایک اداسی سی تھی۔ اس گھڑی میں لکھے لفظوں نے زہران کو اداس سا کر دیا۔ تبھی ہاتھ بڑھا کر اسے سینے میں بھیج لیا۔ میری بالا کبھی تنہا نہیں ہے، میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں۔ میں کیسے قید کروں جبکہ میں خود تمہارے ساتھ اڑنا چاہتا ہوں؟ میں تمہیں کبھی خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ اس کے سر پر پیار سے گال ٹکائے، محبت سے اس کے دل کا حصہ سارے ڈر دور کر رہا تھا۔ ہونٹ مسکرا رہے تھے لیکن آنکھیں بھیگی تھی۔ اچھا اسے پہناؤں گی نہیں؟ جانتا تھا کہ وہ بھی اداس ہو گئی ہوں گی، تبھی اداسی کو چھانٹتا ہوا بولا۔ ابلاج نے اس کے ہاتھ سے گھڑی لی اور اسے پہنائی۔ ابلاج کی بھیگی پلکیں جھکی ہوئی تھی جب زہران نے اداسی سے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابلاج کی اداسی پر بے اختیار ہنس دیا۔ اسے ہنستا دیکھ کر زہران بھی ہنس دی۔ اداس وہ ہوتی تو مسکراہٹ اس کی بھی کھو جاتی تھی، اور جب وہ مسکراتی تو اس کی زندگی خوشی سے جھومتی اٹھتی تھی۔ آج تمہاری بدولت مجھے اتنی ساری خوشیاں ملی، میں دل سے بہت خوش ہوں۔ کہو کیسا تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ شرارت اور محبت کی ملی جلی کیفیت لیے اس سے بولا، جب ابلاج بھی ہنس کر چہرہ جھکا گئی۔ ابھی وہ سونے کا بہانہ کرتی، اس کی حدود سے بھاگنے کے چکر میں تھی، اس کی شرارتوں سے جو اسے ہر وقت ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ کب کیا کر جائے۔ تبھی زہران آہستہ سے آگے بڑھتا اس کے سرخ گلاب پر اپنے لب رکھ گیا۔ ابلاج منہ اور آنکھیں کھولے حیران سے اپنی جگہ جمی ہوئی تھی۔ جب وہ آہستہ سے اس سے دور ہٹا، ایک بھرپور انگڑائی لیتا مسکراتے ہوئے اٹھا۔ بہت نیند آئی بالا، میں تو سونے چلا، گڈ نائٹ۔ اس کی نیند حرام کر کے شرارت سے کہتا اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گیا۔ ابلاج نے دھڑکتے دل سے کلس کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی تو رات کے اس وقت کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ٹھیک ٹھاک ریکارڈ لگا دیتا یا الٹا اور لینے کے دینے پڑ جاتا۔ تبھی غصہ پیتی خاموشی سے اپنی جگہ آ کر لیٹی سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف زہران کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ اور چہرے پر حسین جذبات کے رنگ بکھرے تھے۔ دونوں اپنی جگہ نیند اور سکون سے محروم خاموشی سے جاگ رہے تھے۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ وہ دوسری طرف لیٹے وجود نے پلٹ کر دیکھا، لیکن دونوں کی حالت ایک دوسرے سے بالکل مختلف نہیں تھی۔ رات یوں ہی آہستہ آہستہ خاموش گزرنے لگی۔ ارے زہران بابا، یہاں مت جائے، یہاں شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا چھتا ہے، وہ غصہ ہو جائیں گے اگر آپ وہاں گئے تو۔ زہران آج بڑی فرصت سے اپنے گھر کے پیچھے بڑے لان میں آیا تھا، جہاں بہت قسم کے پودے اور خوبصورت درخت لگے تھے۔ انہی 3-4 درختوں پر ایک بہت پیاری سی بیل تھی جو انہیں پوری طرح سے اپنے لپیٹ میں لی ایک جال بنائی ہوئی تھی۔ زہران کا دل کیا اس کے قریب سے اندر جا کر دیکھے۔ جب مالی بابا نے اسے قریب جانے سے خبردار کیا، سچ میں یہاں ایک چھتا ہے؟ پھر تو میں ضرور دیکھوں گا۔ پہلے حیران ہوا، پھر ایکسائٹیڈ سا ہو کر بولا، اسے جس کام سے روکا جائے اسے وہی کرنا ہوتا تھا، یہ اس کے لیے ایک فن تھا۔ مالی بابا نے حیرت سے دیکھا۔ اندر جانے سے پہلے زہران کو کچھ سوجا مگر گھر کے کچن کی طرف بھاگا، ایک کیبنٹ کو کھول کر یہاں وہاں کچھ ڈھونڈنے لگا جب اس کی نظر ایک چھوٹے سے جار پر پڑی۔ چمکتی آنکھوں اور شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے اس نے جار جھٹ سے اپنی مٹھی میں دبایا اور پھر لان کی طرف بھاگا۔ مالی بابا، آپ یہاں سے 9-11 ہو جائے، پھر ایسا نہ ہو میری شرارت کی سزا آپ کو بھی ملے۔ مالی بابا اسے منہ کھول کر دیکھتے کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ اس بیل کو کاٹنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن مکھیوں سے شہد حاصل کرنے کے بعد، لیکن اب زہران کا خود کو اشتیاق ہو رہا تھا کہ آگ میں وہ کودنے کو تو وہ بیچارے کیا کر سکتے تھے۔ فرحہ اور ابرار گھر پہ تھے نہیں۔ ابلاج نے خود اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے کچھ دیر کے لیے سکون سے کام کرنے کا واسطہ دیا تھا، تبھی وہ یہاں چلا آیا تھا۔ زہران اس وقت بلیک ٹی شرٹ، بلو جینس اور سر پہ کیپ پہنے ہوئے تھا۔ آہستہ سے بیل کے ڈھیر سارے پتوں کو ہٹا کر اس نے اندر کی طرف دیکھا جہاں بہت سی مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ زہران کا ارادہ ان میں سے ایک دو مکھیوں کو پکڑنے کا تھا جس کے لیے اسے اندر بیل کو ہٹا کر جانا تھا۔ چھتا بیل کے اندر چھپے درخت کے اوپر لگا تھا۔ زہران بیل کو ہٹا کر اندر آیا۔ بیل نے روشنی کو اندر آنے سے
काफ़ी रोका हुआ था, तभी थोड़ा अंधेरा और थोड़ी रोशनी आ रही थी। मक्खियाँ यहाँ से वहाँ उड़ रही थी। जब ज़हरान ने हाथ बढ़ाकर उड़ती 1-2 मक्खियों को जार में बंद करने की कोशिश की, एहतियात भी बरत रहा था कि कहीं वो सारी उस पर हमला ना कर दें। मक्खियाँ तो नहीं, लेकिन वहाँ काले 2 मोटे बर ज़रूर पहुँच गए थे, जो उसके मुँह की तरफ हमला करते बढ़े। ज़हरान ने हाथ मारकर उन्हें खुद से पीछे किया, लेकिन वो उसकी तरह ज़िद लिए हुए पीछे होकर एक बार फिर उस पर हमलावर हुए। अब ज़हरान ने कैप उतारकर उन पर हमला किया। इत्तेफ़ाक से उसकी कैप की गोलाई में एक बार वो बेचारी फँस गई। ज़हरान ने तेज़ी से झुककर उसे खाली जार में इस बर को कैद किया। अब दूसरी बर और गुस्से में आती ज़हरान पर हमलावर हुई, क्योंकि ज़हरान ने उसके साथी को कैद जो कर लिया था। ज़हरान अब झुका ही रहा जब उस बर के साथ अब कुछ मक्खियाँ भी शामिल होती उसकी तरफ लपकी। जब ज़हरान ने कैप को फिर घुमाया, इस बार मक्खियों के साथ वो बर भी जाल में फंस चुकी थी। ज़हरान ने तेज़ी से जार खोलकर उसमें बर को डाला और ढक्कन बंद किया। उसने देखा जार में 2 बर और 1 मक्खी थी, जबकि बाकी उड़ गई। अचानक ज़हरान को अपने उल्टे हाथ में शिद्दत से तकलीफ़ का एहसास हुआ, जो थोड़ी देर में बढ़ता-बढ़ता इतना बढ़ा कि उससे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वो ज़ोर-ज़ोर से हाथ को झटकता, दर्द की तकलीफ़ से चीखता हुआ बैल के झुंड से बाहर निकला और घर की तरफ भागा। माली बाबा ने उसे अफ़सोस से घर की तरफ भागता हुआ देखा। जिस बात से उन्होंने उसे खबरदार किया था, वही हुआ। उसे मक्खी ने काट लिया था। उसकी चीखों-पुकार से पूरा दाजी विला लरज़ रहा था। इब्लास, जो उसकी चीज़ें तरतीब से रख रही थी, अचानक से उसकी चीखें सुनकर भागती हुई नीचे आई। हान, हान, दहलते दिल पर हाथ रखे उसे पुकारती हुई तेज़ी से नीचे आ रही थी। जब उसने हॉल के सोफ़े पर उसे हाथ को पकड़े झुके हुए देखा, इब्लाज का दिल उसकी तकलीफ़ और चीखों को सुनकर डूब गया। हान, क्या हुआ हान? उसे कंधे से थामती ऊपर उठाने की कोशिश करने लगी, जो हाथ को पकड़े झुका हुआ था। इब्लाज को उसकी चीखें सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो उसके साथ। हुआ क्या है, मुझे बताओ तो। वह ऐसे ही झुका हुआ आई उई कर रहा था और अब रो देती। उसकी हालत पर जब ज़ोहरान दर्द की शिद्दत से लाल चेहरा लिए अपने सूजे हुए हाथ को लेकर उठा, ये क्या हुआ? अब अबलाज उसका हाथ जल्दी से थामती, हैरत से उसका डबल रोटी होता हाथ देखती बोली, बाला, मुझे कारपेंटर बी ने काट लिया। दर्द भरी आवाज़ में बमुश्किल बोल सका। दर्द से उसकी आंखों में पानी आ रहा था। ऐसे कैसे काटा उस बर्द ने? ज़रूर तुमने फिर कोई शरारत की होगी हान। परेशानी से बोलती वो बाहर भागी। फिर ड्राइवर से फ़ोन एक इंजेक्शन मंगवा के जब ज़हरान को लगाया, तब जाकर उसे दर्द में आराम आया। उसका सूजा हुआ हाथ देखकर इब्लाज की अब हंसी नहीं रुक रही थी। ऊपर से माली बाबा से उसे जब सारी कहानी पता लगी, तो इब्लाज ने उसका खूब रिकॉर्ड लगाया, जो मुंह फुलाकर सूजा हाथ लिए बैठा था। तुमने बेचारी मक्खियों को भी नहीं बख्शा हान। क्या ज़रूरत थी उनको छेड़ने की? बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने तुम्हें काटा। बल्कि मुंह पर भी काटती ना तो बहुत मज़ा आता। उसका मोटा सूजा हाथ देखकर अफसोस से बोलती कमरे से बाहर चली गई। ज़हरान उससे ये बात बहुत सफाई से छुपा गया था कि आखिर मक्खियों ने उसे काटा क्यों। अल्लाह अल्लाह करके रात तक उसका हाथ थोड़ा बेहतर हुआ था, तभी वो सुकून से सो गया था। रात आधी बीत गई जब इबलाज को गहरी नींद में अपने वजूद पर एक भारीपन सा ऐसा महसूस हुआ, जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। कुछ पल में नींद बेचैनी महसूस करती, फिर झटके से आँख खोलकर देखा तो दिल धक से रह गया। ज़हरान का भारी हाथ उसके सीने पर था। उसकी चलती सांसों की सरसराहट वो अपनी गर्दन के बहुत करीब साफ महसूस कर रही थी। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और जिस्म में जैसे हिलने की सकत ख़त्म हो गई। कितनी देर वो ऐसी साकित हैरान सी लेटी रही, जब बहुत डर कर हिम्मत करती आहिस्ता से रुख फेर कर हल्की रोशनी में उसने ज़हरान की तरफ देखा, जो गहरी नींद में मस्त बेखबर सोता, बिना कोई एहसासात और जज्बात के अनजान इस वक्त मासूमियत लिए उसके इस हद तक करीब था कि उसकी सांसें तक रुकने लगी थी। उसे तो मालूम भी नहीं था कि वो इस वक्त इबलाज के इस कदर नज़दीक अपनी इतनी कुर्बत लिए हुए है। इबलाज तो डर ही गई थी, लेकिन जब उसे बेखबर सोता देखा तो एहसास हुआ कि वो नींद में बेखबर उसके इतना करीब आ गया है।
तभी तेज चलती सांसें हमवार करती आहिस्ता से उसका भारी हाथ सीने से उठाती वहां से उठती सोफे पे आके बैठ गई। लेकिन कितनी ही देर वो बेयकीनी और खौफ से उसे देखे गई, जो बेखबर सो रहा था। उसके भारी हाथ का लम्स और सांसों का सहज जायल होने की बजाय और उस पर जोर आवर हो रहा था। वो अब भी सीने पर एक भारीपन महसूस कर रही थी। मुश्किल से खुद को संभालती आहिस्ता से आंखें बंद करती एक गहरी सांस लेती। वो ऐसे ही सोफे पर लेट गई, लेकिन दिल अब भी धड़ धड़ धड़क रहा था। हल्की दूर कहीं से आती सुबह की अजानों पर बेदार होती। उसने नींद से डूबी आंखों को जैसी थोड़ा सा खोला तो सामने उसे खड़ा देखकर चौंकती हुई उठी। रात का मंजर एक बार फिर उसे याद आता नर्वस कर गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप यहाँ क्यों आराम फरमा रही है? जहरान खफा सा सीने पर हाथ बांधे उसकी खबर लेने के लिए तैयार था। इब्लाज ने खामोश नजरों और धड़कते दिल से उसकी तरफ आहिस्ता से देखा, जो बिल्कुल बेखबर था। हान, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आकर लेट गई। आहिस्ता आवाज में जवाब देती वो नीचे मुंह झुका गई। क्या हुआ बाला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे उठा लेती अगर नींद नहीं आ रही थी तो। उसके करीब आकर बैठता, प्यार से उसके चेहरे पे आए बालों को पीछे करता, उसके माथे को छूकर उसकी तबीयत देखने लगा। इब्लाज बेख्तियार उसकी मासूमियत और इतनी फिक्र करने पर मुस्कुरा दी। उसे मालूम ही नहीं था कि वो उसके कितने करीब आया था। उसके आंखों में फिक्र, प्यार के हसीन जज्बात के अलावा और कोई एहसास नजर नहीं आ रहा था। मैं ठीक हूँ हाँ, तुम्हारा हाथ कैसा है? उसकी फिक्र दूर करती उसका हाथ अपने हाथ में लेती बोली, जिसकी सूजन अब बहुत कम थी। ठीक है मेरा हाथ, उसकी गोद में सर रखता लाड से बोला। ज़हरान की बेखबरी से पुरसुकून होती। अब इब्लाज उसके साथ पहले की तरह नॉर्मल बात कर रही थी। मेरा हान उनमें से नहीं जो डरते हैं या चोरी छुपे कुछ करने के लिए कमजोरियों की तलाश करते हैं। उसे मेरे पास आने के लिए मेरी नींद का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। वो जब अपने पे आए तो लोगों की भी परवाह ना करे। उसने तो मजबूत और जायज़ हक होने पर भी तन्हाइयों में भी मेरा मान रखा। तुमने मुझे जीता है, ऐसे ही तो मैंने अपनी मोहब्बतें और जान तुम पर नहीं वार दी। उसके घने बालों में हाथ फेरती उसके माथे पर आहिस्ता से झुककर लब रखती अपना गाल रख गई, जो मज़े से उसकी गोद में सर रख के सारे जहां को भूले सो रहा था। बाला चलो ना, जिद्दी बच्चे की सी एक ही रट लगाए। कभी वो किचन में काम करती, इब्लाज का दुपट्टा पकड़ता, तो कभी उसकी चोटी। हाँ, सुबह से तुम मेरा सर खपा रहे हो, अब भी तुम्हें सुकून नहीं मिला है? अब तो मुझे सुकून से काम करने दो। जाओ यहाँ से, जाकर कुछ काम वगैरह कर लो। चिढ़कर उसे किचन से बाहर की तरफ ढकेलती बोली। वो बेजार हो गई थी अब घर पे रह रह के, जाना जहाँ ना उससे कोई काम करने देता ना ज़ोरान सुकून लेने। इसलिए रात का खाना खुद तैयार करने का सोच के वो किचन में आई थी, ज़हरान से जान बचा के। लेकिन यहाँ भी उसका एक ही रोना था, बाला चलो। दुनिया की बेहतरीन धुनें तब बजती है जब वो कांच की चूड़ियाँ पहनकर किचन में काम करती है। हाय, शौक लहजे में उसे छेड़ता हुआ बोला, जो सब्जी काट रही थी। हाँ चले जाओ वरना कुछ मार दूंगी। एक नज़र बस उसे खफा सी देखती, फिर काम करने लगी। बाला, कुक का काम है खाना बनाना, तुम मासी नहीं हो जो काम कर रही हो। पलट कर वापस आता, उसकी सब्जी काटते हाथों को पीछे से आकर थामता, झुककर उसके सर से माथा टिकाता, फिर जिद करने लगा। हान, अगर तुम फौरन यहाँ से ना गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। उसकी कड़कदार धमकी का ये असर हुआ कि वो फौरन मुंह लटका कर खफा नज़रों से उसे देखता किचन से बाहर चला गया। इब्लाज ने एक गहरा सांस लिया और फिर जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। ज़ोरान की उदासी भी बर्दाश्त नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम आपी। फरहा आमना के गले लगती मुस्कुरा कर बोली, जब फरहा ने आमना के साथ सबा को भी आते देखा। अरे सबा भी आई है, आमना से अलग होती। फरहा उसे देखकर खुश होती, बोली, जिसने ज़हरान के पाकिस्तान आने के बाद अपनी शक्ल तक दिखाना छोड़ दी थी। सबा मुस्कुराती अदाएं दिखाती हुई फरहा के गले लगी। अस्सलाम वालेकुम। अबलाज की मुस्कुराती आवाज़ आई। आमना और सबा तो हद तक से उसे देखे गई, जो सलाम करके अब मुस्कुराती हुई उनके जवाब की मुंतज़िर थी। आमना ने अब तेज़ नज़रों से फरहा की तरफ देखा, जिनकी मुस्कुराहट फीकी सी पड़ गई थी।
بتایا نہیں تم نے فرحہ، زہران اپنے ٹرپ سے واپس آ گیا ہے۔ کہیں تم نے پھر مجھے اپنے ہاتھوں ذلیل کروانے کا ارادہ تو نہیں کر لیا؟ ابلاج کو پوری طرح اگنور کیے آمنہ نے فرحہ کی کلاس لے ڈالی۔ ابلاج خاموشی سے گردن جھکا گئی۔ صبا پہلی حیران ہوئی ہوتی ابلاج کی طرف دیکھ رہی تھی جو سادگی میں بھی قیامت کی حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچانک سے وہ خود کا موازنہ ابلاج سے کرنے لگی۔ بلا شبہ صبح اتنی بھاری تیاری کے باوجود بھی ایک دم پھیکی سی لگتی تھی اس کے آگے۔ ایسی بات نہیں آپی، آپ آئے میرے ساتھ۔ فرح آمنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے جاتی بولی۔ صبا خاموش کھڑی ابلاج کو حقیر نظروں سے دیکھتی دل میں جلتی آگ لیے ان کے پیچھے چلی گئی۔ تو پھر تم نے بتایا کیوں نہیں کہ وہ آ گیا ہے؟ آمنہ اب بھی اسی بات پہ فرحہ سے ناراض تھی۔ انہوں نے زہران کی آمد سے آمنہ کو بے خبر رکھا۔ میرا زہران ایسا نہیں آپی، وہ دل کا بہت اچھا ہے، فرحہ اپنے بیٹے کی صفائی میں بولی۔ کتنا چاہتی تھی میں زہران کو، لیکن یہ چڑیل اچانک سے بیچ میں آ کے میرے زہران کو مجھ سے چھین گئی۔ اندر آتی ابلاج کو دیکھ کر ایک بار پھر صبا کے دل میں اپنی اجڑی محبت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ابلاج کو زہران کی بیوی کے حوالے سے دیکھ کر اس کے دکھی دل کو جو آگ لگی تھی اسے تھوڑا سکون دینے کے لیے اٹھ کر تن فن کرتی اس کے برابر سے گزر کر باہر چلی گئی۔ ابلاج نے ایک نظر جاتی صبا پر ڈالی اور ناشتے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر آ گئی۔ میں نہیں جانتی آمنہ آنٹی کہ زہران اور آپ کس بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہے، لیکن میں اس کی تمام شرارتوں اور ان باتوں جس سے آپ کا دل دکھایا اس کی معافی مانگتی ہوں۔ آپ اپنا دل اس کی طرف سے پلیز صاف کر لے، وہ اب کبھی آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا۔ آہستہ سے ان کے قریب آ کر ان کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ فرحہ کو اس پر ابلاج پر بہت فخر ہوا۔ آمنہ تو اسے حیرت سے دیکھے گئی، کہتی بھی تو کیا، اس نے تو معافی مانگ کر ان کا منہ ہی بند کر دیا تھا، تبھی خاموش ہی رہی بہن بھی تو سامنے بیٹھی تھی ورنہ الٹا انہیں ہی سنا دیتی۔ صبا کے دل میں ابلاج کے لیے اتنی نفرت تھی کہ وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا گوارا کر رہی تھی۔ تبھی دھپ دھپ کرتی گھر کے لان میں اس طرف آئی جہاں پول بنا ہوا تھا، لیکن وہاں آ کر اسے ایک زبردست قسم کا جھٹکا لگا جب اس نے زہران کو پول میں پاؤں ڈالے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بلی کو پکڑے مگن دیکھا۔ وہ وہیں سے اسے دیکھ کر لوٹ آتی لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے قریب چلی آئی۔ جو بھی تھا وہ جیسا بھی تھا لیکن وہ اس کا پہلا کرش رہ چکا تھا۔ کیسے ہو زہران؟ انگلیاں مروڑتی آہستہ سے بولی۔ زہرا نے چونک کر پیچھے سے آتی آواز پر پلٹ کر دیکھا، وہ صبا تھی۔ اچانک اسے یہاں دیکھ کر زہران کے چہرے کے نقش کھینچ سے گئے۔ اب وہاں کچھ دیر پہلے والا حال نہیں، زہران بیٹھا تھا، بلی کو گود سے نیچے اتار کر پول سے پیر باہر نکالتا بنا اس کی بات کا جواب دیے جوتے پہننے لگا۔ اسے کوئی جواب نہ دیتا دیکھ صبا کا دل مرجھا سا گیا۔ میں نے تم سے کتنی محبت کی زہران، آخر کیا کمی تھی مجھ میں جو تم نے مجھے ٹھکرا دیا؟ وہ جیسے جانے لگا تبھی اس کا راستہ روکتی نم آنکھوں سے بولی۔ پہلے تو زہران صبا کا خود کا راستہ روکے جاننے پر، ایسی بات منہ سے نکالنے پہ ششدر سا ہوا، پھر اس نے بہت ضبط سے اسے دیکھا۔ اگر ابلاج نے اس کے خاموش رہنے کا نہ کہا ہوتا تو وہ اچھے سے ابھی اس کی اوقات اسے یاد دلا دیتا۔ اس کی کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی زہران کے سامنے اتنا آگے بڑھنے کی، اور یہاں صبا کو اس کی خاموشی سے اور حوصلہ مل رہا تھا، تبھی اپنے دل کی ساری بڑاس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے سامنے نکالنے لگی۔ بولو نا زہران، اسے خاموش دیکھ کر بےتابی سے بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو صبا، میری آنکھیں کھل گئی، مجھے احساس ہو گیا کہ تمہاری محبت کتنی سچی تھی۔ اچانک سے زہران اپنا پینترا بدلتا اداسی سے بولا۔ صبا تو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی۔ زہران اور اتنی مٹھاس لیے ہوئے اسے بات نہیں بلکہ اعتراف کر رہا تھا۔ ہاں صبا، تمہاری محبت واقعی سچی تھی، زہران نے پلکوں کو جھپکتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ زہران کے لفظ سن کر صبا تو حیرت کے مارے گرتے گرتے بچی۔ ابھی وہ جذبات میں آ کر اس کے ہاتھ تھامتی اس سے پہلے زہران کا اشارہ سمجھتا بدک کر پیچھے ہوا۔ صبا، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، اس لیے تم ڈنر کے بعد مجھ سے ملنے یہاں اسٹور روم ہے ایک، وہاں آ جانا، ٹھیک ہے؟ یہ کہتا وہ ڈیول والی ہنسی ہنستا اس کے برابر سے جلدی سے گزر گیا۔ صبا تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ زہران ایسا بھی کبھی اسے کہیں گا، اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ خوشی سے پاگل ہوتی وہ تیزی سے اندر آئی تھی۔ ابلاج حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی
جو تھوڑی دیر پہلے سڑی شکل بنائے اسے دیکھ رہی تھی، اب اس کی نظروں میں ایک الگ سی چمک اور چہرے پہ خوشی کی گلال بکھری تھی۔ ابلاج میڈم، اب تم دیکھنا کیسے میں تمہارے شوہر کو تم سے آج چھین کر اپنا بناتی ہوں۔ آنکھوں میں ایک اندیکھی آگ اور جلن لیے مسکرا کر اسے دیکھتی دل میں سوچ رہی تھی، میں کھانا لگواتی ہوں۔ ابلاج مسکراتی ہوئی فرحہ اور آمنہ کو مگن باتوں میں دیکھتی اٹھتی ہوئی بولی، کھانا بہت مزے کا ہے فرحہ۔ آمنہ نے بے ساختہ تعریف کی، میری بیٹی نے جو بنایا ہے۔ فرحہ مسکرا کر ابلاج کو دیکھتی بولی، آمنہ اور صبا کا دل جل کر راکھ ہوا۔ فرحہ کا اسے اتنی بڑی محبت سے بیٹی کہنا۔ ابلاج صرف انہیں کھانا سرو کرنے کے لیے وہاں کھڑی تھی، کھانا تو وہ ہر صورت زہران کے ساتھ کھاتی تھی۔ زہران چپکے سے نظریں بچاتا ڈرائنگ روم میں گیا جہاں آمنہ اور صبا کے بیگ رکھے تھے۔ تیزی سے ان میں سے ایک بیگ کو ٹارگٹ کرتا اس نے پکڑی ہوئی زہریلی مکھیوں کا جال بیگ کے اندر کرتا جلدی سے ان کا ڈھکن کھولتا زپ بند کیا۔ ابلاج نے اسے منہ سے کچھ کہنے کا منع کیا تھا، ہاتھ تو اس کے آزاد تھے۔ شیطانی ہنسی ہنستا وہ جیسے آیا تھا ویسے خاموشی سے اپنا کام انجام دیتا چلا بھی گیا۔ اب جہاں تک اس کا خیال تھا کہ وہ بیگ صبا کا تھا جس کی قیمت اسے بہت بری طرح سے چکانی تھی۔ زہران کو تو صرف ایک مکھی نے کاٹا، یہاں دو موٹی کالی بڑی بر اور ایک شہد کی مکھی تھی۔ تصور میں صبا کا حال سوچتا اسے بہت مزہ اور ہنسی آ رہی تھی۔ صبا جلدی جلدی کھانا ختم کرتی زہران سے ملنے کی طلب لیے اٹھتی وہاں آئی جہاں زہران نے اسے بلایا تھا۔ وہاں بہت اندھیرا اور خاموشی تھی۔ اسے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن زہران کے ملنے اور اس کے ساتھ ہونے والی کی خوشی کا سوچ کر وہ دروازہ کھولتی اندر آ گئی جہاں بہت اندھیرا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہاتھ پکڑے موبائل کی ٹارچ لائٹ جلاتی جب کسی نے دروازہ پیچھے سے آ کے بند کیا۔ صبا زور سے اچھلتی دروازے کی طرف بھاگی، اس کے ہاتھ سے موبائل وہیں گر کر ٹوٹ گیا۔ کھولو دروازہ کھولو، وہ زور زور سے چیختی دروازہ بجا رہی تھی۔ 10 منٹ سے اوپر ہو گئے تھے جب آمنہ کو گھر جانے کا خیال آیا۔ بہت دیر ہو گئی فرحہ، اب میں چلوں گی، آمنہ کھڑی ہوتی بولی تھی۔ اب آتی جاتی رہا کرے، آپ کے علاوہ میرا کون سا مائکا بچہ ہے؟ بہن کو مطمئن دیکھ کر اداسی سے بولی جب آمنہ مسکرا کر ان کا ہاتھ تھامتی خود بھی مسکرائی۔ یہ صبا نظر نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی؟ آمنہ ادھر ادھر دیکھتی فرحہ سے بولی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ ابلاج تبھی اٹھی اسے دیکھنے کے باہر آئی جب اسے مالی بابا نے بتایا کہ انہوں نے صبا کو گھر کے پیچھے بنے اسٹور روم کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ ابلاج حیران ہوتی مالی بابا کے بتائے اس اسٹور روم کی طرف آئی جس کے دروازے کے باہر سے کنڈی لگی تھی۔ صبا وہاں بھی نہیں تھی، اب وہ کنڈی لگے دروازے کے پیچھے جانے سے رہی۔ ابلاج 2 قدم آگے بڑھی جب اسے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ابلاج نے حیرت سے پہلے غور کیا، پھر اندھیرے میں آواز لگانے لگی، کون ہے کون ہے؟ تبھی اسے اسٹور روم کا بند دروازہ زور سے بجتا ہوا سنائی دیا۔ ابلاج تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ کھول گئی، لیکن یہ کیا؟ اس کی تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب اس نے صبا کا بکھرا اور اجڑا حال ہلکی روشنی میں دیکھا۔ صبا دیوار کے سہارے خود کو سنبھالتی روتی بلکتی حالت میں اسے ایک ہاتھ سے پیچھے ڈھکیلتی گھر کی طرف بھاگی۔ اس کی جو حالت بہت سے سوالوں کو جنم دے رہی تھی۔ ابلاج دھڑکتے دل اور بدحواسی ہوتی اس کے پیچھے بھاگی۔ ماما ماما چیخ کر روتی آواز لگاتی وہ گھر کے اندر آئی۔ فرحہ اور آمنہ تو اس کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی روم سے باہر آئی۔ جب سامنے صبا کا ان دونوں نے بے حال اور بدتر حلیہ دیکھا تو آمنہ تو منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ صبا کے بال بکھرے ہوئے، کاجل پھیلا ہوا، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ماں کو دیکھ کر تڑپتی ہوئی ان کے سینے سے آ کر لگتی زور زور سے رونے لگی۔ ابلاج چوکھٹ کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑے پھٹی آنکھوں سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا صبا، کس نے کیا یہ تمہارا حال؟ آمنہ اسے جھنجھوڑتی ہوئی خود سے دور کرتی دکھ سے بول رہی تھی۔ تبھی آوازیں سنتا زہران اور ابرار جو ابھی ابھی باہر ہی سے آئے تھے حیرت سے صبا کا رونا دھونا اس کا حال دیکھنے لگے۔ صبا زور زور سے روتی زہران کی طرف ایک خاموش نظر اٹھاتی اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کر گئی۔ زہران کے تو سمجھو کسی نے پیروں سے زمین کھینچ لی ہو۔ نہ سمجھی سے پہلے تو صبا کی طرف دیکھتا رہا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔
ابلاج نے خود کو بہت مضبوطی سے سنبھالا ہوا تھا۔ بھیگی آنکھوں سے وہ ہلکا سا زمین کی طرف جھکتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسے لگا ایک بار پھر ماضی اس کے سامنے کسی فلم کی طرح دوبارہ سے چل رہی تھی، لیکن اس بار کردار مختلف ہے۔ ابرار اور فرحہ تو سن ہوتے دماغ سے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آمنہ ایک بار پھر زور زور سے روتی ہوئی صبا کو ہلاتی چیخی، صبا ٹھیک سے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ زہران نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے ماما، وہ اب روتی ہوئی زور سے بولی۔ آمنہ فرحہ اور ابرار کے سر پہ جیسے آسمان آ گرا، اور ابلاج کا جیسے دم سا گھٹنے لگا۔ پھر وہی جھوٹی تہمت، پھر وہی کسی کا گناہ تو کسی بے قصور کی سزا۔ جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، میں جان سے مار دوں گا اسے۔ زہران زخمی شیر کی طرح دہاڑتا ہوا صبا کی طرف جیسے ہی بڑھا، ابرار نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ حد میں رہو زہران، ابرار غصے سے بولے۔ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے اپنے خون کو، وہ مر کر بھی ایسا کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ یہ بھی بخوبی جانتے تھے کہ وہ زہران ہے۔ اس کا جب دماغ گھوم جائے تو پھر وہ مقابل کون ہے کیا ہے نہیں دیکھتا۔ صبا ایک عورت ذات تھی، اس نے زہران کے چہرے پہ وار کیا تھا، اس کے کردار پہ اس کا کیا حال کرتا یہ سب بس سوچ ہی سکتے تھے، تبھی انہیں سخت رویہ اپنانا پڑا، ورنہ وہ اپنی تربیت اور اس حد تک اس وقت سب بھول جاتا۔ بولو، کیا تم نے مجھے پیچھے اسٹور روم میں اکیلے ملنے کے لیے نہیں بلوایا تھا؟ بولو۔ اس سے ڈر کر آمنہ کے پیچھے چھپتی صبا تیز آواز میں بولی۔ اب زہران کے ساتھ آمنہ، فرحہ، ابرار اور سب سے بڑھ کر ابلاج شاکڈ ہوئی۔ زہران نے بے اختیار ابلاج کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے کہا تھا اسے وہاں آنے کے لیے، لیکن میں نے اسے صرف روم میں بند کیا تھا، اس کی تو شکل تک نہیں دیکھی تھی میں نے۔ زہران دور کھڑا ابلاج کو دیکھتا بولا۔ سب برداشت کر سکتا تھا، لیکن ابلاج کی آنکھوں میں خود کے لیے بے اعتباری نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی سچ بات کھلے عام بتاتا بولا۔ نہیں انکل، زہران جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، جب میں نے انکار کیا تو مجھے مارا، میرے کپڑے پھاڑے اور میرا یہ حال کیا اور مجھے وہاں بند کر دیا۔ زہران سے بدلہ لینے کے لیے صبا نے آج ہر حد پار کر دی، اس کے جھوٹ کی کوئی حد نہیں بچی تھی۔ ابرار اور فرحہ دم بخود پھٹی آنکھوں سے اسے جھوٹ پر جھوٹ بولتا دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ان کے پاس زہران کی بے قصوری کا کوئی ثبوت نہیں تھا، بات ایک لڑکی کی عزت کی تھی جسے وہ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ زہران سرخ چہرہ لیے اسے برداشت کی آخری حد تک جاتا سن رہا تھا۔ اگر ابرار نہ ہوتے تو صبا کے زہران کی قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ زہران نے میری عزت کے ساتھ، ابھی صبا نے اتنا ہی کہا جب ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر آ کے لگا۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف چہرے پہ ہاتھ رکھ کے جھکی، جب حیران ہو کر آہستہ سے گردن اٹھائی تو سامنے ابلاج کو جلالی روپ میں کھڑا دیکھا۔ سب کی آنکھوں کے سامنے منظر کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اب ابلاج نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے پھر سیدھا کرتی زناٹے دار تھپڑ پہ تھپڑ اس کے منہ پہ لگاتی گئی۔ آمنہ دہل کر بیچ میں آتی، صبا کو ابلاج سے دور کرتی، ابھی وہ ابلاج پر ہاتھ اٹھانے لگی تھی۔ زہران آمنہ کا اشارہ سمجھ گیا تھا، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کوئی اس کے بالا کو چھوئے۔ تیزی سے آمنہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا تھا، جب آمنہ کا ابلاج پہ اٹھا ہاتھ پیچھے ہی رک گیا۔ آمنہ نے حیرت سے مڑ کر پیچھے اپنے روکے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی، ان کا ہاتھ فرحہ کی گرفت میں تھا۔ ابرار اور زہران تیزی سے ابلاج کی طرف آئے تھے۔ نہیں آپی، میری بیٹی نہیں، آپ کی بیٹی نے اتنی گندی تہمت میرے بیٹے پہ لگائی جو سراسر جھوٹی ہے۔ میں خاموش رہی، لیکن آپ میری بیٹی کو نشانہ بنائیں گی اور میں خاموش رہوں تو ایسا نہیں ہوگا۔ آج جو تماشا آپ کی بیٹی نے میرے گھر پہ لگایا، اس سے مجھے بہت دکھ ہوا۔ فرحہ آمنہ کا ہاتھ جھٹکتی کرخت سے بولی۔ اور اب تمہارے بیٹے اور بہو نے جو کیا وہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ آمنہ صدمے سے بے حال ہوتی بہن سے بولی۔ کچھ نہیں کیا ہان نے، میں بتاتی ہوں اس جھوٹی اور مکار لڑکی کی سچائی۔ میں یہ تو یقین کر سکتی ہوں کہ میرے ہان نے شرارت کی ہوگی، لیکن یہ مر کر نہیں مانوں گی کہ ہان نے اس کے ساتھ غلط کیا ہو۔ جب یہ وہاں پہنچی اور اس کا گندا مقصد پورا نہ ہو سکا، تب اس نے جھوٹا الزام ہان پر لگانے کی کوشش کی، کپڑے پھاڑ لیے، حلیہ بگاڑ کر ہائے ہائے کرنے سے تمہاری جھوٹی باتوں پر
کوئی اندھا بھی یقین نہیں کرے گا۔ جن کی عزت تار تار ہوتی ہے نا، ان کی لڑکھڑاتی باری آواز، چہرے کا پھیکا پن اور کانپتا ٹوٹا وجود اور چہرے پہ بے پناہ خوف نظر آتا ہے۔ عزت کے چلے جانے کا مطلب بھی سمجھتی ہو تم؟ جن کی عزت پہ حرف آتا ہے وہ تم جیسی دنیا کے سامنے چیختی ہوئی نہیں پھرتی کہ عزت گئی، عزت گئی۔ ابلال لال جوار بنی پھٹی تھی۔ زہران اس کے آگے مضبوط حصار باندھے ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، جو صفِ صبا کا حال برا کرنے کو بےتاب تھی۔ وہ کیسے آج اس کی ڈھال بن کر اس کی عزت کی حفاظت کر گئی۔ ابرار نے فخر سے ابلاج کو دیکھا۔ وہ بیٹے کے باپ ہو کر خاموش تھے، لیکن ابلاج نے آج زہران کی بیوی ہونے کا پورا حق ادا کیا تھا۔ اپنا چہرہ دیکھو ذرا، اس طرح جب کوئی مارتا ہے نا تو نشان نظر آتے ہیں۔ میرے ہان نے اگر تم پہ ہاتھ اٹھایا ہوتا تو تم کھڑی ہونے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ جب سے آئی ہو کیا میں تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے نفرت نہیں دیکھ رہی؟ بچہ سمجھا ہوا ہے مجھے، تمہاری ایک خار تھی جو تم نے ہان پر جھوٹی تہمت لگا کر نکالی۔ پھولی سانسوں سے ابلاج جو اس کی عزت کی دھجیاں بکھیرنا شروع ہوئی تو ٹھیک ٹھاک والی اس کی اوقات اسے یاد دلا گئی۔ مالی بابا! ابلاج نے ایک زوردار تیز آواز لگائی۔ مالی بابا جو وہیں دور سے میں کھڑے تھے اس کی پکار پر دوڑے چلے آئے۔ بتائیں آپ نے کیا دیکھا؟ آپ وہیں موجود تھے؟ ابلاج مالی بابا کی طرف پلٹتی بولی۔ زہران بابا گئے تھے روم کی طرف، لیکن جب صبا بی بی وہاں آئی تو زہران بابا وہاں سے فوراً چلے گئے تھے۔ مالی بابا یہ کہہ کے خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ شرم آنی چاہیے آپ دونوں ماں بیٹی کو، اتنا گھٹیا الزام میرے بیٹے پہ لگایا۔ ارے ایک لڑکی کی عزت اور ناموس ہی اس کا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، اس نے تو وہیں لٹا دیا سرعام۔ ایسی تربیت کی جاتی ہے بیٹیوں کی؟ چھی چھی چھی! بیٹیاں تو میری اولاد جیسی ہوتی ہے، چھپے ہوئے سیپ میں موتی کی طرح۔ شرم و حیا کا پیکر۔ ابرار اب غصے میں ٹھیک ٹھاک والا ان دونوں کو ذلیل کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ آئندہ مجھے اگر تمہاری شکل نظر آئی تو تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ زہران کا ہاتھ پکڑتی آگ سے بھری آنکھوں سے دیکھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، اور ہاں آج سے آپ کی یہ بہن آپ کے لیے مر گئی۔ فرحہ پتھریلی نظروں سے دونوں کے فک چہرے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ صبا کو اصل عزت کیسے لوٹتی ہے اب معلوم ہوا تھا۔ اپنے اس جھوٹ میں وہ خود کے ساتھ ماں کی عزت بھی داغدار کر بیٹھی تھی۔ تبھی نڈھال قدموں سے دونوں ماں بیٹی وہاں سے چلی گئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے شرارت کرنے کی؟ دیکھ لیا انجام؟ ابلاج کمرے میں آ کے اب زہران کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے رہی تھی، لیکن زہران تو ایک ٹک بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آج وہ کیسے اس کی ڈھال بنی تھی، اس کے خلاف بولنے والے کو کیسے اس نے منہ کے بل گرایا تھا۔ زہران خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا، تبھی زہران تیزی سے اس کے گلے لگ کر زور سے اسے خود میں بیٹھ گیا۔ مجھے تم سے ایک بار پھر عشق ہو گیا بالا، تھینک یو۔ زہران نے اس کے قیمتی اثاثے کی طرح خود میں سمو کے محبت سے کہا۔ ابلاج آہستہ سے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھ گئی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ جب جھوٹی تہمتیں لگائی جاتی ہیں نا تو پیروں کے نیچے زمین نہیں رہتی، نہ سر پہ آسمان۔ انسان کتنا ٹوٹ جاتا ہے، کتنا بے بس محسوس کرتا ہے۔ اس حال میں وہ یہ بات بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ تب اکیلی تھی، تبھی رسوائی اس کا نصیب بنی، لیکن یہاں وہ اپنے ہان کے ساتھ تھی۔ یہاں وہ خاموش رہ کے اپنے ہان کے ساتھ ناحق ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بالا آج اگر تم نہ ہوتی میرے ساتھ تو میں صبا کا قتل کر دیتا۔ ابلاج کے چہرہ اپنے ہاتھ میں بھر کر اس کے سر سے سر اور ناک سے ناک ملاتا دانت پیس کر غصے سے بولا۔ ابلاج پھر بھی ہنس دی۔ میں چھوڑوں گا تو نہیں اسے ایسے ویسے، اصلی مزے تو اسے ابھی گھر جا کر آئے گا۔ آنکھوں میں نفرت لیے وہ بولا۔ ہاں دفع کرو اب اسے، میں نے تمہارا حساب سود سمیٹ لے لیا ہے اس سے۔ ابلاج اگر سرد آنکھوں سے ڈرتی ہوئی بولی۔ اس کا بھروسہ بھی نہیں تھا، غصہ بہت خطرناک تھا اس کا، اور ویسے بھی زندگی میں زہریلے لوگوں کو اتنا نظر انداز کرو کہ وہ خود ہی کو ڈس لے۔ ابلاج اسے بیڈ پر بٹھاتی خود اس کے پیروں کے پاس بیٹھتی، اس کا چہرہ تھام کر پیار سے بولی۔ بالا اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ اس کی تو میں… زہران زور سے مٹھیوں کو پیچھے بھڑکتے وجود کے تڑپ لیے بولا۔ ہان بھول جاؤ، بس تمہیں میں کہہ رہی ہوں، ویسے بھی وہ جو وہ چاہتی تھی وہ ہوا تو نہیں نا؟ مجھے تم پر اندھا بھروسہ ہے۔ اس کا چہرہ تھام کر قریب کرتی آنکھیں ٹیڑھی کرتی مزاحیہ انداز میں بولی، جس پہ زہران تھوڑا نرم پڑتا مسکرا کر اسے سینے سے لگا گیا۔ مجھ سے کبھی بھی دور مت جانا بالا،
میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہنا میری طاقت بن کر۔ دنیا جہاں کی محبت لہجے میں سمائے اس کے سر پہ پیار کرتا بولا، جس پہ ابلاج نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اور دوسری طرف اصل مزہ تو تب آیا جب صبا نے گاڑی میں اپنا بیگ کھول کر اس میں رومال نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا۔ ایک تیز لہر درد کی چبھتی ہوئی اس کے ہاتھ سے پورے جسم میں پھیلی۔ درد بھری آواز میں چیختی اس نے پرس کو سامنے شیشے پر پھینکا، جس میں سے موٹی موٹی کالی پر نکلتی اس کے منہ پر بھی حملہ کر گئی۔ آمنہ تو بیچ راستے میں گاڑی روک کر تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی، جبکہ صبا کی درد بھری آوازوں سے رونے کے ساتھ آہ و بکا بھی جاری تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، وہ جو پچھلے 20 منٹ سے پش اپ کر رہا تھا جیلر کی آواز سن کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا، پھر آہستہ سے اٹھ کر جیل سے باہر آتا دو ہٹے کٹے پولیس والوں کی نگرانی میں چلتا ایک بڑے سے شیشے کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، جس کے دوسری طرف اس کا ملاقاتی بیٹھا تھا۔ کیسے ہو جسپر؟ اس نے آہستہ آواز میں خیریت پوچھی۔ کیسا ہو سکتا ہوں جب مجھے معلوم ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن باہر کھلے عام آزادی سے گھوم رہا ہے؟ جسپر نے دانت پیس کر نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کا پتہ چل گیا ہے، اسے آخری بار دبئی میں دیکھا گیا تھا۔ کیا تمہیں بتاؤں کہ وہ کس کے ساتھ دیکھا گیا؟ اس کے بعد وہ کہاں گیا؟ سامنے بیٹھے انسان نے جسپر پہ جیسے بم گرا کے اسے تڑپنے کے لیے چھوڑا۔ جسپر نے زہران کے ذکر پر گہرا سانس لیتے خون بھری آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ مجھے بتاؤ میڈی، وہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کی موت کا پروانہ جاری کر سکوں۔ شیشے پر ہاتھ جمائے وہ تڑپ رہا تھا اس کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ وہ اس وقت پاکستان میں اپنے فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ میڈی سے اس کی تکلیف اور بے چینی دیکھی نہیں گئی، تبھی فوراً بتایا۔ زہران، میں تمہیں اتنی اذیت اور تکلیف دہ موت دوں گا کہ تمہاری فیملی خون کے آنسو روئیں گی، جیسے میں اپنے بھائی کی موت پہ رویا۔ جب تمہارے پیاروں کے سر سے سائبان چھین لوں گا میں، تب تمہیں بھی اس درد کا احساس ہوگا جو مجھے اب تک ہوتا آیا ہے۔ میری ہاتھوں سے تم نے میرے پیارے بھائی کو موت کے گھاٹ اتروایا تھا نا، اب تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ خون رنگ آنکھوں میں سانپ کی پھنکار لیے وہ بولا، میڈی اس پر اچھے سے نظر رکھو۔ جس دن میں یہاں سے نکلا اس دن اس کی موت کا جشن میں کھلی آزاد فضا میں خوشی سے مناؤں گا۔ جس پر سرد آواز میں حکم دیتا اٹھ کر چلا گیا۔ دوسری طرف میڈی اس کے حکم کی تعمیل کے لیے فوراً اٹھ کر چل دیا۔ ابرار کی اچانک ایک ضروری میٹنگ آ پڑی دبئی میں، لیکن اس کی مصروفیت اور تھوڑی طبیعت ناسازی کی وجہ سے انہوں نے اپنے بدلے زہران کو بھیج دیا تھا۔ زہران اکیلے کہاں جاتا، مجبوراً ابلاج کو بھی اس کے ساتھ آنا پڑا۔ دن کا وقت تھا، ابلاج شیشے کے اس پار نظر آتے گہرے نیلے سمندر کو مبہوت سی دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا اسے اس خاموش تنہائی میں اس حسین منظر کو دیکھ کے۔ وہ اس وقت بلڈنگ کے سب سے اونچائی پر بنے ایک روم میں تھی جہاں زہران اپنی میٹنگ کے سلسلے میں اسے بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا اسے جب وہ واپس آ گیا۔ مجھے کھینچتا ہے کہیں بہانوں سے ایک جادو جو تیری ذات میں ہے۔ مسکرا کر اندر آتا وہ شاعرانہ انداز میں بولا۔ اس کی آواز پر ابلاج پلٹتی ہوئی مسکرائی۔ بور تو نہیں ہوئی میرے بنا؟ قریب آتا پیار سے اس کے بالوں کی لٹ کو ہاتھوں میں لے کر ناک کے قریب کرتا کہا، تمہیں جا کر آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے ہان، تمہیں اتنی میری بوریت کی فکر ہو گئی کہ آدھے گھنٹے میں بھاگیے چلے آئے۔ میٹنگ تھی یا کوئی مذاق؟ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس کا مذاق اڑاتی بولی، میٹنگ کے لیے ہی آیا تھا، بابا کی طرح گپے اور دوستی یاری بڑھانے نہیں، جو گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا۔ میرا کام اتنے ہی وقت کا میعاد پر منحصر ہے۔ اس کے مذاق اڑانے پر تھوڑا خفا سا ہوا۔ اور زہران داجی اپنے کام میں اتنا خڑوس اور سخت گیر ہے، اف، کتنی لڑکیوں کے دل تو یوں ہی ٹوٹ جاتے ہوں گے تمہاری اتنی ظالمانہ اداؤں کو دیکھ کر۔ تعریفی انداز میں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی ٹھنڈی آہ لیتی بولی۔ اس کے منہ سے خود کے لیے تعریفی کلمات سن کر زہران پہلے تو تھوڑا شرمایا، پھر فخر سے گردن اکڑائی۔ اگر آپ کے کاروباری حلقہ احباب میں سب کو یہ پتہ لگ جائے
کہ زہران داجی جو اسٹیل مین بنا پھرتا ہے، وہ سوتے ہوئے نیند میں خود سے کراٹے لڑنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے کراٹے بھی لیتا ہے، اور اس سے بڑا مسخرہ اور جوکر کوئی ہے ہی نہیں، تو کتنا مزہ آئے گا نا۔ آخر میں ابلاج نے اس کے سارے فخر پر پانی پھیرتے ہوئے شوقی سے کہا، ظاہر ہے یہ سب صرف تمہارے لیے، تم بیوی ہو، میری رازدار ہو، میرے وجود کا حصہ ہو، تم سے کچھ بھی نہیں چھپا۔ انہیں کون بتائے گا؟ ابلاج جو پیچھے شیشے سے ایک ٹیک لگائے کھڑی تھی، اس کے برابر آ کر کھڑا ہوتا آرام سے ہنس کر بولا، نہ ہان، اتنا تو میرا حق بھی بنتا ہے۔ اس سے دور ہٹتی، پیچھے قدم لے جاتی، ہاتھ میں پکڑے موبائل میں انگلیاں چلاتی، ایک ویڈیو پلے کر کے اس کے سامنے کرتی بولی، جہاں زہران سوتے ہوئے زور زور سے خراڑے لے رہا تھا۔ یہ کل کی بنائی تازی ویڈیو تھی۔ اب اصل میں وہ حیران ہوتا سیدھا ہوا، بالا پاگل ہو گئی ہو؟ اپنے معصوم بیچارے شوہر کا دنیا کے سامنے مذاق بنواؤں گی؟ ہلکے قدم اٹھاتا، ماتھے پر بل ڈالے، مصنوعی غصے سے اس کے قریب آتا بول رہا تھا، او بیچارہ۔ ابلاج ہنستی ہوئی اس سے پیچھے جا رہی تھی۔ بالا لاؤ، اچھے بچوں کی طرح یہ موبائل مجھے دے دو، دیکھو ایسے مذاق نہیں پسند مجھے، یار شوہر کی عزت کے ہی دیے جائیں گی۔ بیچارگی سے اسے باتوں کا مسکا لگاتا، اس کے قریب آتا، ہاتھ بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، ابلاج زور سے ہنستی ہوئی اب بھاگی۔ جب زہران بھی فل چارج ہوتا، عزت بچانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا۔ کمرہ بہت بڑا، سامان سے آسائش اور خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ابلاج زہران سے صاف بچتی، کبھی بیڈ پر چڑھتی ہوئی، کبھی صوفوں کے پیچھے سے بھاگتی، تو کبھی ہلکی پھلکی رکھی کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر اس پر پھینکتی، اسے چکما دے رہی تھی۔ یا نہ کر بالا، ویڈیو ڈیلیٹ کر دے۔ زہران ٹھہر کر روحانی صورت بناتا اس سے بولا، جو اس کی حالت پر لطف لیتی ہنس رہی تھی، اچھا پھر ایک وعدہ کرو، تم وہاں سے دور ہٹ کر بیٹھ کے دوسرے سرے پہ سوؤں گے، تاکہ میں بھی سکون سے سو سکوں۔ ابلاج فوراً معاہدے پر آئی۔ زہران کا اتنا سننا تھا جس پر تیزی سے بھاگتا اس کی طرف آیا۔ ابلاج اس سے پہلے بھاگ کر خود کو بچاتی، جب زہران اسے پیچھے سے پکڑ کر گود میں اٹھاتا، بیڈ پر ڈالتا، اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننے لگا۔ ابلاج زور زور سے چیختی ہوئی موبائل کو دبوچے الٹا ہو گئی، لیکن زہران نے بھی ہار نہیں مانی۔ اس کے اوپر چڑھتا، پیٹھ پر اسے گدگدی کرنے لگا، جس پہ ابلاج ہار مانتی ہوئی موبائل اس کے سامنے پھینکتی، لال سرخ چہرہ لیے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اب بھی بچوں کی طرح لڑتے جھگڑتے تھے۔ اس کے لمبے حسین بال بکھر گئے تھے۔ موبائل ہاتھ میں لے کر اس کے برابر لیٹتا، ہنستے ہوئے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے لگا۔ ابلاج نے ایک زوردار مکہ اس کے کاندھے پر جڑا، اسے تو کچھ ہونا ہوا، الٹا ابلاج کا ہاتھ درد کرنے لگا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی؟ خالی موبائل اس کے سر کی طرف رکھتا، ہاتھ پر سر ٹکاتا، اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا۔ ابلاج اب ناراضگی سے چھت کو گھورنے لگی، میں ویڈیو ڈیلیٹ کرتا تب بھی میں جانتا تھا تم یہ ویڈیو وائرل نہیں کرو گی، میری جانو مانو جو ہو۔ پیار سے اس کا پھولا گال کھینچ کر خود اٹھتا، اس کے ہاتھ تھام کر اسے بھی اٹھاتا باہر کی طرف چل دیا۔ روم سے باہر آتے ہی وہ لفٹ کے ذریعے نیچے آئے۔ ان کا ارادہ اپنے رہائشی ہوٹل میں جانے کا تھا۔ زہران ابلاج کا ہاتھ تھامے ہوٹل سے باہر گاڑی کی طرف جا رہا تھا، جب اس کی نظر بے اختیار شیشے کے دوسری طرف رکھی بہت سی میز کرسیوں میں سے ایک میز پر بیٹھے دو نفوس پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ بہت حیران ہوتا ابلاج کو لیے اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ بالا تم تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر بولا۔ ہاں کہاں؟ ماتھے پر بل ڈالتی ناراضگی سے بولے، یار ابھی آیا۔ اسے پیار سے پچکارتا، گاڑی اچھے سے لاک کرتا، تیزی سے ہوٹل کی طرف مڑا۔ ابلاج حیران پریشان سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی، جب زہران جاتے جاتے پلٹ کر اسے فلائنگ کس کرتا اور آگ لگا گیا۔ زہران تیزی سے ہوٹل کے اندر گیا، آتا اوپن ایریا کی طرف گیا، ہلکا سا آنکھوں سے گلاسز نیچے کرتا اس نے دور بیٹھے دو نفوس میں سے ایک کو دہکتی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک اندیکھی آگ تھی جو اس کے سینے میں کب سے جل رہی تھی، وہ آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ گلاسز آنکھوں پر دوبارہ سیٹ کرتا ان دو نفوس کی طرف قدم بڑھایا جو آنے والی مصیبت سے بے خبر، اپنے آپ میں مگن، بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ تبھی سامنے سے ایک ویٹر ہاتھ میں بڑا سا کریمی کیک لیے اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ زہران کے دماغ میں تیزی سے ایک شیطانی خیال آیا۔ اس نے جھٹ سے کوٹ کی جیب سے والیٹ نکالا، اس میں سے ایک بھاری
रकम निकाल कर वॉलेट जेब में रखा। वेटर केक लेकर उसके बराबर से गुजरने ही वाला था जब ज़हरान ने उसके हाथ से केक ले लिया। सर, ये आप? वेटर घबराया सा उस अभी कुछ कहता जब ज़हरान ने होठों पर उंगली रखकर तेज नज़रों से उसे देखते हुए खामोश होने का इशारा किया और वो रकम उसकी जेब में ठूस कर एक अदा से उसे हाथ से जाने का इशारा किया। बेचारा वेटर गर्दन झुकाकर खामोशी से वापस मुड़ गया। अब ज़हरान दिल फरेब डेविल वाली मुस्कुराहट होठों पर सजाए केक हाथ में लिए उनकी तरफ लंबे लंबे डिग बढ़ता आता तेजी से उन दो में से एक इंसान के करीब आता। वो केक पूरी ताकत से उस हंसते मुस्कुराते चेहरे के मुंह पे मार गया। सबा जो महंगे कपड़े और पार्लर से 2 घंटे लगाकर बेहतरीन तैयारी से लेस अपने नई शिकार की साथ डेट पर आई थी, अचानक इस कयामत पर भूचाल सी रह गई। ज़हरान ने ना सिर्फ केक उसके मुंह पर मारा था बल्कि खूब दिल को ठंडा होने तक वो केक की प्लेट पीछे करता उसके सर और मुंह पर अच्छे से मलता रहा था। ये क्या कर रहे हैं? सबा का ताज़ा ताज़ा बना नया शिकार अपनी महबूबा की ये दुर्गत बनता देख कर तेजी से खड़ा हुआ। जब ज़हरान सबा को छोड़कर उस लड़के के पास आकर उसे कंधों से थाम कर वापस कुर्सी पर बैठा गया। ज़हरान इस लड़के को अच्छे से पहचानता था। सबा हक्का बक्का सी ज़हरान को अचानक देखकर दंग सी रह गई। वहां बैठा हर कोई सबा की हालत देखकर हंस रहा था, कोई तस्वीरें उतार रहा था तो कोई अफसोस कर रहा था। अब भी मौका है, भाग जा, क्योंकि जिसके साथ तुम मोहब्बत के बीच बो रहे हो इसे बहुत शौक है अपनी इज्जत लुटवाने का। वो लड़कियां कोई और होती है जो अपनी इज्जत आबरू की खातिर तख्त ताज को ठुकरा देती है, लेकिन ये इसे तो दुनिया के सामने ढोल पीट कर इज्जत लूट गई क्या तमाशा करने में मजा आता है। कहीं तुम पर भी ये कहावत न लग जाए कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ना। दिल जलाने वाली हंसी और हकीर नजरों से सबा को देखता वो बोल रहा था, इतनी खपती, इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत और रुसवाई उसने जिंदगी में कभी नहीं उठाई थी जितनी आज उठानी पड़ी। वो इस वक्त पछताई जब उसने जहरान को पहली बार देखा था। आंखों में नफरत के आंसू लिए वो जब्त से उसे देख रही थी। जिस वक्त शैतान के मुकम्मल रूप में ढला उसे ही इकारत से देख रहा था। हाय आग में वो आग कहाँ जो कुछ लोगों को मुझे देख कर ही लग जाती है। उसका आग बगोला होता चेहरा देखकर हंसता हुआ बोला, चलता हूँ, मेरी प्यारी बीवी मेरे शिद्दत से इंतजार कर रही होगी, वरना आप लोगों की और अच्छे से खिदमत करता, सीधा होता, जितनी आराम से आया था उतनी आराम से वापस भी चला गया। सामने बैठे लड़के ने एक खामोश नजर सबा के बिगड़े हाल पर डाली। उसे ज़हरान की बातें याद आने लगी, तभी गुस्से से उसे देखता तेजी से उठकर वहां से चला गया। वो भी ज़हरान से वाकिफ था। ज़हरान कभी झूठ नहीं बोलता था, ना किसी से डरता था। जो कहता और करता डंके की चोट पे करता था। उसकी कही बातों को इग्नोर किया ही नहीं जा सकता था। तभी सबा पर लानत भेजता वो उसे ही छोड़कर आगे बढ़ गया। टेबल पर पड़े टिश्यू के डब्बे से ढेर सारे टिश्यू निकाल कर अच्छे से मुंह साफ करती वो रोती हुई उसे बद्दुआएं देती जा रही थी। उसमें जहरान से बदला लेने की अब और सख्त नहीं थी, वरना अगली बार जहरान से ज्यादा बुरे की उम्मीद की जा सकती थी। तभी शिकस्ता कदमों से उठती वहां से चल दी। तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठा और एक नज़र मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा जो सीट पर सर रखे गुस्से से उसे एकटक घूर कर देख रही थी। दराज पलके वासिल आंखें, मुसव्वरी का कमाल आंखें। शराब रब ने हराम रख दी तो फिर क्यों रखी हलाल आंखें। हजारों इससे कत्ल हुए हैं, खुदा के बंदे संभाल आंखें। गुलाब चेहरा खुमार आके उछाल रखना, तेरी अदाओं पे मन न जाए, खुदा की बंदी ख्याल रखना। उसके चेहरे के करीब झुकता खुमार भरी शरारतें आंखों में लिए एक अदा से बोला, इबलाज कब जब्त टूटा था। हाँ, तुम फिर कोई शरारत करके आए हो ना? सवालिया नजरों से उसे देखती सुर्ख चेहरा लिए बोली। जौरान अब खामोश सिर्फ हंसकर उसे तंग करता गाड़ी स्टार्ट करता आगे बढ़ा। अब उसे अपना कारनामा बता के उसे डांट थोड़ी खानी थी। हाँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ। वह पूछ पूछ के थकती हुई उसकी खामोशी से बेजार होती खुद ही खामोश हो गई। शीशे में खुद को देखती वो कान में छोटी छोटी झुमके पहन रही थी जब जौहरान पीछे से आता
उसे इतना हसीन लगता देख के एक ठंडी आह लेता शरारत से बोला, बनाने वाले ने भी क्या खूब बनाया है। हुस्न तो कमाल दिया है, इस पर तेरा बिगड़ा मिजाज बेमिसाल बनाया है। इब्लाज एक खफा नजर शीशे में नजर आती, उसके वजीह शख्सियत पे डालती मुड़ी। ड्रामेबाज सुधर जाओ, ऐसा ना हो मुझे डेस्क पर लेकर जाने से पहले तुम मेरे हाथों ही अपनी मरम्मत करवा चुके हो। कमाल है यार, एक शख्स की चाहत में अपनी अना गरूर सब हार दिया हमने, लेकिन मिसेस जहरान को ड्रामा ही लगती है मेरी मोहब्बत। अपने ना दिखने वाले आंसू साफ करता, वो एकदम एक घुटना मोड़कर उसके कदमों में बैठा। बोल मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, तुझे अपने इश्क का यकीन कैसे दिलाऊं? अभी इसी वक्त तेरे हसीन कदमों में अपनी जान दे दूं, या दोनों हाथों को खोल कर शौक अंदाज में। अभी वो इतना ही बोला था जब इबलाज हंसकर दौरी होती खड़ी हुई और साथ उसका हाथ खींचकर उसे भी खड़ा किया। नंगे पांव, आंखों में हसरत लिए, अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर बच्चे जब किसी दुकान के शीशे से पैरों लगकर दिल को अच्छी लगने वाली महंगी चीज तरसती निगाहों से तकते हैं। मैं भी तुमको यूं ही अक्सर तकता रहता हूँ। वो मुस्कुराती उसके साथ चल रही थी जब जौहरान ने मीठी मुस्कान और आंखों में कहीं ख्वाबों को पूरा हो जाने की आस लिए उसकी तरफ मोहब्बत से देख के कहा, कोई शाम मुझ में कयाम कर, मेरे रंग रूप को निखार दे। जो गुजर गई सो गुजर गई, मेरी बाकी उम्र सवार दे। इब्लाज बेख्तियार कदमों को रोक कर उसे धड़कते दिल से देखे गई। उसके दिल ने चुपके से उसकी मोहब्बत का जवाब दिया था। तो एक बार मुझे चाहने का सोच कर देख तो सही, सारी दुनिया को अजनबी न कर दूं तो कहना। उसके दिल की खामोश जुबान आंखों से पड़ता, उसके कान के करीब झुकता एक खुमारी से बोला। इबलाज ने मुस्कुराकर एक थप से उसकी कमर पे लगाई। तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला हान। एक आईब्रो उठाकर नाज से बोली, फिर ये जो चेहरे पे बिखरे हसीन लाल नीले पीले रंग है, ये क्या है? करीब से उसके चेहरे को शौक निगाह से देखता, अपनी उंगली उसके चेहरे पे शरारत से फेरता, आहिस्ता होठों के करीब जैसे लाया। इब्लाज ने वही जोर से उसकी उंगली दांतों में उसे पकड़कर दबाई। बाला! हैरत से उसकी दांतों के बीच दबी अपनी उंगली देखकर चीखा, क्या हुआ जान, दर्द हो रहा है? मासूमियत की इंतहा लिए आंखों को टपटपाती प्यार से बोली। जौरान उंगलियों को मसलता सुर्ख चेहरा लिए उसे खुफा से देखने लगा। इब्ला जब उसका चेहरा देख के जोर जोर से हंस रही थी। चलो हाथ, फिर उसका हाथ थाम कर आगे बढ़ गई। आज जौहरान ने उसे वादा किया था कि वो उसे उसकी पसंद के खानों के एक बहुत मशहूर होटल से डिनर करवाएगा, तभी वो उसके साथ आने पर राजी हुई थी। वरना हर बार जौहरान की उटपटांग खानों का शौक देखकर उसका दिल ही खराब हो जाता था। दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे? मैं आग दिल में लगा दूंगा कि पल में पिघल जाओगे। गाड़ी चलाते पुराने जमाने का अमिताभ बच्चन के सॉन्ग के साथ अपनी आवाज मिलाकर गाता इबलाज को देख भी रहा था। इबलाज गाने वगैरह सुनने की आदी नहीं थी, तभी जहरान को इतनी जोर से गाना गुनगुनाते देखकर गर्दन नफी में हिलाती हंस दी। सच में वो उसका हसीन डैशिंग हर हैंडसम जोकर ही था, जिस पर वो किसी भी से भी यकीन से शर्त लगा सकती थी कि दुनिया में ये इकलौता एंटिक पीस सिर्फ उसके लिए ऊपर वाले ने खास उतारा है। जहरान ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे इबलाद मुस्कुराकर थामती हुई गाड़ी से नीचे उतरती गहरा सांस लिया। तो बाला, इतनी खूबसूरत तारों भरी शाम है, क्या ख्याल है इसे यादगार नहीं बनाना चाहिए? इबलाद जहरान का बाजू थामे चल रही थी जब जहरान की बात सुनती नासमझी से उसे देखने लगी। उसकी मासूम सी शक्ल को देखकर ज़हरान को उस पर टूट के प्यार आया। तभी ज़हरान शरारत से उसके गाल पर जोर से लब रखता हंसता हुआ आगे भागा। इबलाज मुंह खोले पहले इसकी शरारत पर हैरान हुई, फिर हवा में हाथ उठाती दूसरे हाथ से फ्रॉक का घेर उठाती उसके पीछे भागी। हाँ रुक जाओ मोटे, आज तुम नहीं बचोगे। सुर्ख चेहरा लिए उसके पीछे हाथ लहराती आहिस्ता आहिस्ता कदमों से भागती हुई उससे नाराजगी से वार्न कर रही थी। उसके कानों के हसीन झुमके भागने की वजह से आगे पीछे जोर रहे थे। जहरान तेजी से लकड़ी के बने ब्रिज पर चढ़ा,
جس کے چاروں طرف پیلے پیلے رنگ کے گول بڑے شیشوں کے لیمپ لگے تھے، منظر کو حسین دکھانے کے لیے مصنوعی جھیل بنا کر اس پر ایک خوبصورت لکڑی کا برج بنایا گیا تھا۔ زہران اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے الٹے قدموں سے پیچھے کی طرف بھاگتا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، ایک ڈر تھا اگر بھاگتے ہوئے اس کے قدم ڈگمگائے تو آگے بڑھ کے اسے فوراً تھام لے گا۔ ہنستے مسکراتے خوشی سے چمکتے ان دونوں کے چہرے اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ وہاں سے گزرتے کچھ لوگ نے بڑی دلچسپ نظروں سے ان دونوں کی ہنسی اور شرارتوں کو دیکھا۔ زہران زور زور سے ہنستا پیچھے قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنے زیادہ ہنسنے سے نم سی ہو گئی تھی۔ جب وہ اپنے پیچھے سے آتے موبائل میں گم نیچے منہ کی ایک شخص سے زور سے ٹکرایا۔ ابلاج کا ہاتھ اس کے ٹکرانے پر بے اختیار منہ پہ چلا گیا۔ زہران اس آدمی سے کافی لمبا تھا، تبھی ابلاج اس انسان کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ زہران تیزی سے مڑا۔ سامنے والا زہران کے ٹکرانے اور اپنا موبائل ٹوٹ جانے پر پہلے تو غصے میں آیا، لیکن جب زہران کو دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ I'm so sorry۔ زہران اس سے ٹکرانے اور اس کا موبائل ٹوٹ جانے پر افسوس سے اپنی ہنسی چھپاتا ہوا بولا، لیکن سامنے والا تو ایک ٹک پھٹی آنکھوں سے لگاتار اسے گھورے جا رہا تھا۔ زہران اس کے خود کو ایسا دیکھنے پہ بے حد حیران ہوا، پھر منہ بنا کر اس کے آگے چٹکی بجاتا اسے ہوش میں لاتا بولا، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ اس کے خود کے ایسے دیکھنے پہ زہران کو بڑا عجیب سا فیل ہوا۔ نہیں سر، آپ مجھے نہیں، لیکن میں آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ بہت خواہش تھی سر آپ سے ملنے کی، آج پوری ہو گئی۔ سامنے والا تیزی سے ہوش میں آتا خوشی سے ہکلاتا ہوا بولا، میں لندن میں آپ کی کمپنی کا ایک عام سا ملازم ہوں، اکثر آپ کو دور سے آتا جاتا بہت بار دیکھا ہے، بہت آرزو تھی سر آپ سے ملنے کی، آپ تو میرے آئیڈیل ہے سر۔ زہران کو دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی، تبھی وہ عاجزی سے اپنا پورا تعارف کروانے لگا۔ زہران ہلکا سا مسکراتا ہوا کندھا تھپتھپائے، ایسے کئی لوگ تھے جو اس کے لیے کام تو کرتے تھے، لیکن ان کے نام شکل تک سے بہت کم واقف رہا تھا۔ اس انسان سے آنکھوں میں جانے کی اجازت چاہتا زہران ابلاج کی طرف موڑا، لیکن یہ کیا؟ زہران کے مسکراتے لب سکڑ گئے، آنکھیں حیران رہ گئی۔ ابلاج کا چہرہ آنسو سے تر تھا، اس کی حسین سرخ آنکھیں زہران کے پیچھے کھڑے بندے کو سن کر خوف سے پتھر کر گئی تھی۔ بالا؟ زہران اس کی بگڑتی حالت کو عجیب نظروں سے دیکھتا جیسے اس کی طرف قدم بڑھا، تبھی ابلاج کو زہران کے پیچھے کھڑے اس شخص کا چہرہ نظر آیا۔ ابلاج کو لگا جیسے اگلی سانس اب وہ نہیں لے پائیں گی۔ اس کا دل اب سینے میں تکلیف کی ایک لہر کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ جسم میں اٹھتی تکلیف و اذیتوں کا درد کی شدت سے وہ تڑپ کر جھکی، پھر منہ پر زور سے ہاتھ رکھتی اپنی چیخوں کا مشکل سے گلا گھونٹتی وہ مڑ کر اندھادھند زہران کی پرواہ کیے بغیر بھاگنے لگی۔ اس کے آنسو، اس کا درد، اس کی تکلیف زہران کو ایک پل لگا تھا سمجھنے میں کہ بہت کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ انسان جو پہلے تو زہران کو حیرت اور خوشی سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس کی نظر سامنے کھڑی اس حسین روتی ہوئی لڑکی پر گئی تو وہ دنگ رہ گیا۔ بالا؟ زہران اپنے سن ہوتے دماغ کو زور سے جھٹکتا چیختا ہوا ابھی ابلاج کے پیچھے بھاگا تھا، جب بے اختیار اس کے قدم بھاگتے ہوئے رکے۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑے اس انسان پر ڈالی، جو انسان ابھی کچھ دیر پہلے زہران کے ملنے پر اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہا تھا۔ اب زہران کی لہو رنگ قہر برساتی آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر گھبراتا ہوا 2 قدم پیچھے چلتا زور سے گرا۔ زہران نے آگ سے بھری سرخ آنکھیں لیے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر ابلاج کا سوچ کر پلٹا۔ وہ تیزی سے ابلاج کی طرف بھاگا۔ شاید یہ سر کی بیوی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر کیوں رونے لگی؟ کیا میری شکل اتنی بری ہے؟ بھاگ جنید، اس سے پہلے تیری بھری جوانی میں کسی کے ہاتھوں موت ہو جائے۔ زہران کی خطرناک آنکھوں کو سوچتا ڈر کر الٹے راستے اس کی طرف بھاگ گیا۔ بالا؟ بالا؟ زہران بے حد پریشان آنکھوں میں آنسو لیے کار پارکنگ میں بہت سی کھڑی گاڑیوں کے بیچ آوازیں لگاتا اسے ڈھونڈ رہا تھا، جو اسی طرف بھاگ کر آئی تھی۔ زہران کو لگا وہ اپنی گاڑی کے پاس آئی ہوگی، لیکن اسے بہت بڑا جھٹکا لگا جب وہ اپنی گاڑی کے پاس بھی نہ ملی۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چیختا، وہ اسے پکارتا، ایک ایک گاڑی کے پاس جا کے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ بالا؟ زہران اب زور سے چیختا ہوا گھٹنوں کے بل زور سے زمین پر بیٹھا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی برداشت کھو بیٹھتا۔ جب اسے کسی کی درد بھری
رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کی بالا کی آواز تھی جو رو رہی تھی۔ تڑپ کر پھر سے اٹھا، ارد گرد اسے بے قراری سے ڈھونڈنے لگا، جب ایک کونے میں کالے سے سائے پر اس کی نظر آ کر ٹھہر گئی۔ ابلاج ایک بڑی سی گاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی جہاں کافی اندھیرا تھا۔ اپنے کانپتے وجود کے گرد خوف سے حصار باندھے کسی سے جیسے چھپتی ہوئی ڈری سہمی سی ہلکا ہلکا رو رہی تھی۔ بالا! زہران کی حالت کو دیکھ کر بےتابی سے آگے بڑھتا اسے جیسے ہی تھاما، بالا زور سے چیختی ہوئی اسے دھکا دے کر دور ہوئی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، جانے دو مجھے، میرے قریب مت آنا، بابا بابا مجھے بچائے۔ اس وقت اپنے مکمل ہوش و حواس سے بیگانی ہو کر چیختی ہوئی وہ زہران سے دور ہوتی اس سے ڈر رہی تھی۔ زہران ایک ٹک سکتے کے عالم میں اسے بس دیکھ رہا تھا، جو اس پل اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اپنے ہان کو بھی بھول چکی تھی۔ زہران کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی۔ میرے پاس مت آنا، دور رہو، بابا بابا۔ وہ اب بھی پاگلوں کی طرح روتی ہوئی اپنی حالت سے بے حال چلا رہی تھی۔ زہران روتا ہوا بے اختیار اس سے چند قدم دور ہوا تھا۔ ابلاج کی تکلیف، اس کا درد اس سے آزما رہا تھا۔ تبھی ابلاج کی آنکھوں سے کے آگے اندھیرا سا چھا گیا اور وہ ہوش ہوتی زمین پر گرنے لگی۔ جب زہران تیزی سے آگے بڑھتا اسے سنبھال گیا۔ بالا بالا! اس کے چہرے پہ جھکا روتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا، جو نہ کچھ کہہ رہی تھی نہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ زہران کے آنسو اس کے چہرے پہ گرتے نشان چھوڑنے لگے۔ اس کے ماتھے کو بے اختیار محبت سے چومتا اسے سینے سے لگا کر رونے لگا، پھر آہستہ سے اپنے بازو میں بھرتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ تو بہت خوش تھی، اس کی حسین بڑی بڑی آنکھیں خوشی کی چمک سے جھلملا رہی تھی۔ اس کی حسین آنکھوں میں زہران نے خود کے لیے ہمیشہ محبت کا حسین احساس دیکھا تھا۔ سب ٹھیک تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ابلاج اس کے وجود سے ڈری تھی۔ نہیں نہیں، ٹھیک تب تک تھا جب وہ آدمی اسے ٹکرایا نہیں تھا۔ اس کا مطلب بالا کی تکلیف، اس کے آنسو اور اذیت کا سبب اس آدمی سے جا کر جڑتے ہیں۔ کئی سوال تھے جن میں وہ الجھتا ہی جاتا، پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس کے اعصاب دھماکوں کے زد سے پھٹ رہے تھے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کے آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اب ایک ہی انسان تھا جو ساری پہیلیوں کو سلجھا کر اسے اس الجھن سے باہر نکال کر سکون دے سکتا تھا، ورنہ شاید زہران پاگل پن کی اس اذیت سے کچھ غلط ہی کر بیٹھا۔ آنکھوں سے آنسو بے دردی سے رگڑتا آہستہ سے گردن موڑ کر اس نے پیچھے کی سیٹ پر بے ہوش ابلاج کو دیکھا۔ کیسے ہنستے کھیلتے خوشیوں سے بھرے ان کے خوبصورت جوڑے کو پل میں کسی کی بری نظر کھا گئی تھی۔ زہران نے آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ میں اب تک اندھیرے میں جیتا رہا تھا، کیسے نہ سمجھ سکا۔ وہ اس کے سر پر لیے دوپٹے کو آہستہ سے اتار کر ایک طرف رکھا۔ تمہارے آنسو، تمہارا درد، تمہاری ہر وہ تکلیف، تمہارا سوتے میں ڈرنا، تمہاری شادی سے انکار، تمہارا مجھ سے دور دور رہنا، وہ سب ٹوٹی کڑیاں یہاں سے جڑتی تھی۔ اس نے اب کان سے اس کے جھمکے اتارے۔ تم نے کیوں چھپایا مجھ سے؟ کیا میں بھروسے کے قابل نہیں تھا؟ زہران نے اب اس کے پیروں سے سینڈلز اتاری۔ اس کے سفید نازک پیروں پہ زہران کے آنسو ایک کے بعد ایک گر رہے تھے۔ سارے درد اکیلی جھیلتی رہی۔ کس بات کا ڈر تھا تمہیں؟ مجھ سے ایک بار کہتی، بالا، تمہارا ہان تمہارے گناہ گاروں کو وہ عبرتناک سزا دیتا کہ پھر دنیا میں کوئی ایسی ہمت کسی کے ساتھ کرنے کی جرات نہ کرتا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھتا، پیار سے اس کے بالوں کو سمیٹتا، اس کا ماتھا چومتا۔ وہ بے بسی سے رو رہا تھا۔ میں کیسے سمجھاؤں تمہیں، کیسے یقین دلاؤں کہ ہم الگ نہیں ہیں؟ تمہاری خوشیاں، تمہارے غم جتنے تمہارے اتنے ہی میرے بھی ہیں۔ اٹھو بالا، وہ وقت آ گئے جب تمہیں اپنے سارے درد، ساری مشکلات، تکلیفیں، سارے راز مجھے سونپنے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر ایک چلتی سانسوں کے عوض میں ڈھیر ساری خوشیاں تم پر وار دوں گا۔ اس کی بند پلکوں کو آج سے دیکھتا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے یوں ہی بیٹھے ابلاج کے بے سود وجود سے باتیں کرتے 5 گھنٹے گزر چکے تھے، جب وہ بے ہوشی میں ایک بار پھر ڈرنے لگی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، جانے دو، ہاتھ نہیں لگاؤ۔ اس کی آنکھیں بند تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خوف سے تیز تیز ہاتھ چلاتی وہ خود کو بچا رہی تھی۔ بالا، یہ میں ہوں، ہان، تمہارا ہان۔ زہران اس کے پیچھے چلتے ہاتھوں کو تھامتے اسے سنبھال رہا تھا۔ بابا بابا مجھے بچائے۔ اب آنکھیں کھول کر خوف سے زہران کو غیر شناسائی نگاہوں سے دیکھتی، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے بیڈ سے اترتی،
पर्दे के पीछे छुप कर उसे खौफ से देखने लगी। मेरे पास मत आना बाबा, बाबा, बाबा मुझे जाने दो। ज़हरान की तरफ देखकर ज़ोर-ज़ोर से चीखती, खौफ से बेहाल थी। अपना होश वो मुकम्मल खो बैठी थी। ज़हरान एकटक दिल गिरफ्तगी और रंज से ऐसे देख रहा था। वो उसे पहचान नहीं रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्या करता कि उसकी बाला पुरसुकून हो जाती। तभी बिलाल तेज़ी से आगे बढ़ी। इससे पहले दर ज़हरान उसका इशारा समझता उसकी तरफ भागा, वो बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर गई थी। बाला दरवाज़ा खोलो, देखो खुद को अगर तुमने ज़रा भी नुकसान पहुँचाया तो इससे ज़्यादा बुरी हालत तुम मेरी देखोगी। बाला दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से पीटा, वो बेहद डरा हुआ था। इब्लाज इस वक़्त समझ और होश की दुनिया से बहुत दूर थी। ज़हरान को इस बात की फ़िक्र थी कि वो कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। इब्लाज दरवाज़े से लगी, अब ज़ोर-ज़ोर से चीख कर रोती, दर्द की इंतहा पर थी। ज़हरान को लगा उसकी ये आवाज़ सुनकर वो अपना ज़ब्त खो बैठेगा। बाला मैं जा रहा हूँ, देखो तुम्हें बाबा की कसम है, खुद पर रहम करना। तुम्हें मुझसे खतरा महसूस हो रहा है ना? ठीक है, देखो मैं जा रहा हूँ। दरवाजे पर सर रख कर रोता वो तेज़ी से कमरे से बाहर चला गया। इब्लाज कितनी देर फर्श पर बैठी रोती रही, फिर हवासों से ज़ाइल होकर उठी। तेज़ी से शावर के नीचे आती, शावर खोलकर अपनी हाथ, गर्दन, पीठ, हाथों को ज़ोर-ज़ोर से रगड़ने लगी, जैसे किसी के अनदेखे गंदे जिस्म पर लगे गुनाहों के दाग धोकर खुद को साफ कर रही हो। क्यों आए तुम वापस? मर क्यों नहीं गए? तुम्हारे जैसे गंदे वजूद को ज़मीन पर रहने का कोई हक नहीं, या फिर मैं क्यों नहीं मर गई? तुम्हें फिर से देखने पे मेरी ज़िंदगी तबाह करके अब क्या लेने आए हो? ज़ोर-ज़ोर से अपना चेहरा धोती, पूरी तरह से होश की दुनिया से बेगानी होकर रोती-पीटती, दर्द से निहाल थी। ये साफ क्यों नहीं होते निशान? तुम्हारे दिए गए ज़ख्म किसी गरम सलाखों से दागे गए ज़ख्म की तरह से तकलीफ़ देते। बाबा ये मेरी रूह को दर्द देते। मैं क्या करूँ? ये निशान मेरे जिस्म से साफ नहीं होते। बाबा मैं क्या करूँ? मैं नहीं भूलती वो रात, फर्श पर बैठी नीचे मुँह करती, अब दर्द की शिद्दत से वो बीन कर रही थी। शावर से गिरता ठंडा पानी शावर से गिरता ठंडा पानी भी उसके जलते वजूद को सुकून नहीं बख्श रहा था। ज़ोरान जो हाल में बैठा उसकी दर्द भरी आवाज़ों को सुन रहा था, अपना ज़ब्त खो बैठा। तभी सामने पड़ी मोटे मजबूत शीशे की मेज़ पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के बरसाता उस पर ज़रब पे ज़रब लगा देने लगा। शीशा बहुत मोटा मजबूत होने की वजह से टूटा तो नहीं, लेकिन उसके बार बार ज़रब देने पर शीशे में बेशुमार दरारें पड़ गई थी। उसका दिल जब खुद को इतना नुकसान देने पर भी ब्लाज की आवाज़ों को गूंजने पर तड़पता रहा। तब उसने सिगरेट निकाली और एक के बाद एक पीता चला गया। इब्लाज दरवाज़ा खोलकर काँपती हुई बाहर आई। ठंडे पानी में भीगने की वजह से बाल उसके चेहरे के एतराफ़ में चिपक गए थे। लंबी फ्रॉक से पानी की बूंदें तेज़ी से गिर रही थी। दीवार को पकड़कर चलती माज़ी के दिए ज़ख्मों को एक बार फिर ताज़ा हो जाने से उसका वजूद ज़ख्मी-ज़ख्मी सा होता उसे निढाल कर गया। भारी कदमों को घसीटती हुए कमरे के कोने में सिकुड़ कर बैठी माज़ी को याद करके फिर रो दी। आप मुझे क्यों छोड़कर गए थे बाबा? काश आप ना जाते, काश वो दर्द मेरे नसीब में ना लिखा जाता। मेरा चेहरा सियाह हो गया बाबा, मैं कैसे अब जीऊँ? हाथों पर सर गिराती और एक बार टूट गई। माज़ी उसे शिद्दत से अपनी तरफ एक बार फिर खींचने लगा। अरे देवर जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं और आपके भाई कब से आपका नीचे इंतज़ार कर रहे। निगत अंदर आती हमदान को खामोश बैठा देखकर गुस्से से एक तनकती नज़र इबलाज पर डालती बोली। इबलाज जो कब से रो रो के हमदान के सामने हलकान हो रही थी कि वो उसे छोड़कर ना जाए, निगत को देखकर डर कर मुंह नीचे कर गई। भाभी मैं इबलाज को कभी अकेला छोड़कर कहीं नहीं गया। अगर इबलाज भी हमारे साथ चलती तो। हमदान का इतना ही कहना था जब निगत गुस्से से बोली, बस करो हमदान, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये मेरा घर नहीं कोई सराय खाना हो गया जहाँ तुम अपनी बच्ची को कुछ देर के लिए छोड़कर नहीं सकते। फूफा जी ने सिर्फ हम तीनों को अपने घर बुलाया। अरे इतने साल नाराज रहे वो, अब इस घर बुला के इज्जत दे रहे तो तुमको तुमको लाड सूझ रहे हैं। हमने कौन सा वहाँ रात रुकना है, यूँ जाकर यूँ वापस आना है। और वैसे भी मारिया भी घर पर है, हम तो अपनी जवान जहाँ बेटी को तो भी छोड़कर जा रहे। नखरे छोड़ो, चलो जल्दी आओ, देर नहीं करो। निगत आहिस्ता से अबलाज की बिस्तर पर बैठी उसके तकिए के नीचे अपनी गोल्ड की चेन छुपाती खड़ी हुई
और तन फन करती बाहर निकल गई। हमदान तो हक्का बक्का से भाभी के नए रंग देखकर परेशान थे। वो इतनी जोर जबरदस्ती क्यों कर रही थी? उन्हें साथ ले जाने पर ये बात से वो अनजान थे। बाबा ताई कुछ भी कहे, आप मुझे नहीं छोड़ के जाना। बाबा प्लीज, बाबा प्लीज। इबला चिचकियों से रोती हमदान का हाथ पकड़ती खौफ से बोल रही थी। हमदान ने उसे सीने से लगाया, प्यार किया, उसके आंसू साफ किए। तुम तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलोगी तुम। भाभी, इबलाज भी चलेंगी। हमदान इबलाज का हाथ मजबूती से पकड़े बोले, तुमने तो टिक्का सा भी भरोसा नहीं किया हमदान। इतनी तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र थी तो क्यों लाए इसे पाकिस्तान? मैं इसे मारिया के जिम्मे सौंप कर जाने वाली थी। ये मेरे कमरे में तब तक मारिया के साथ रहती जब तक हम आ नहीं जाते। निगत बेहद गुस्से और फुली सांसों के बीच बोल रही थी। इस घर पर अकेले राज करने का ख्वाब टूटता नजर आया उसे। मारिया, हमदान अभी कुछ कहते जब निगत जोर से चीखी। मारिया मुंह बनाती तेजी से हॉल में आई। इबलाज को मेरे कमरे में ले जाओ और इसका बहुत ख्याल रखना। हमदान के हाथ से उसका हाथ छुड़ाती निगत मारिया को इशारा करती बोली, बाबा मुझे अकेला मत छोड़ के जाए बाबा। इबलाज बाप को देखकर रोती हुई फरियाद कर रही थी जब मारिया माँ के इशारे पर कोफ्त से उसका हाथ खींचती उसे ऊपर ले गई। हमदान का दिल इबलाज की हालत पर कट सा गया। चलो हमदान, हमें जल्दी वापस भी आना है। निगत गरूर से गर्दन अकड़ाती हुक्म सादर करती बाहर की तरफ चल दी। हमदान भी दुखी दिल से उनके पीछे चल दिए। बात अगर बरसों टूटे रिश्ते के फिर से जुड़ने की ना होती तो कभी नहीं जाते। मुंह बंद करो इबलाज, वरना एक जोर का थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे। मारिया मोबाइल में लगी थी। उसके रोने पर तंग आती गुस्से से दहाड़ी। वो वैसे भी उससे बहुत चिढ़ रही थी। इबलाज उसके गुस्से से डर कर खामोश दुबक कर बैठ गई। अजीब मुसीबत में डाल कर गई है मुझे अम्मी। इस मन ने उसके रोने से पक गई मैं। उफ, ऐसे रोए जा रही जैसे बाप मर गया हो इसका। अगर आज के होने वाले ड्रामे से हमारी इस मनहूस लोगों से जान न छूट रही होती तो मैं इसे कभी मुंह भी नहीं लगाती अपने। मोबाइल में किट किट करती नफरत से इबलाज के रोते वजूद पर नजर डालती खौफ से सोच रही थी। रात के साए फैलने के करीब थे। निगत वगैरह को कुछ देर ही हुई थी जाके जब मारिया इबलाज के रोने और शक्ल से बेजार होने लगी। तभी जुनैद तेजी से दरवाज़ा खोलता अंदर आया। लेकिन ये क्या? मारिया और इबलाज के को कमरे में देखकर हैरान रह गया। मारिया भी जुनैद को इस वक्त घर पर देखकर घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी जुनैद की इतनी जल्दी घर वापस आने की पे। तुम लोग अम्मी के कमरे में क्या कर रही हो और ये रो क्यों रही है? अम्मी, चाचू, पापा सब कहाँ हैं? सवाल वो मारिया से कर रहा था लेकिन नजरें इबलाज पर थी। तभी कमरे के अंदर आता बोला, इबलाज का तो समझो जुनैद को देखकर खून खुश्क हो गया। वो भाई ये सब किसी से मिलने गए, अभी आ जाएंगे। मारिया हकलाती हुई बोली। ना, निगात और मारिया के ड्रामे का जुनैद को कुछ नहीं पता था। उन्होंने इससे बात छुपाई थी क्योंकि उनकी नज़र में जुनैद इबलाज और हमदान का बहुत बड़ा सपोर्टर था। वो कभी भी इस ड्रामे में शरीक होकर इनके साथ नहीं देता। लेकिन बेचारी निगात इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उनका प्यारा बेटा तो किसी और ही चक्कर में है। ज़रूर तुमने इबलाज को डांटा होगा तभी ये रो रही है। जाओ अपने कमरे में, मैं इबलाज के पास हूँ। मारिया की बात सुनता जुनैद आंखों में शैतानी चमक लिए इबलाज की तरफ कदम बढ़ाता मारिया को डांटता हुआ बोला, नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं कहा इसे। मारिया अफसरदा सी सफाई देने लगी, सुना नहीं, जाओ अपने कमरे में। जुनैद जोर से पलट कर दहाड़ा। उसकी धाड़ पर मारिया डर कर उछलती इबलाज पर लानत भेजती पाँव पटक कर जाने लगी। वैसे भी उसकी जान छूट रही थी इबलाज से। मारिया अपी, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाए। इबलाज होश में आती तेजी से उठकर जैसे ही मारिया की तरफ भागने लगी वहीं जुनैद ने उसे प्यार से पकड़कर वापस बेड पर बिठा दिया। मारिया हैरान उसकी घबराई और वास्ते देती पुकार पर रुककर उसे देखने लगी। मारिया, जाओ। जुनैद ने इबलाज को पूरी तरह से संभाल कर छोटे बच्चे की तरह प्यार करते मुस्कुराकर मारिया से कहा। जब मारिया भी कंधे उचकाकर दरवाज़ा धाड़ से बंद करती अपने कमरे की तरफ चली गई। जुनैद, भाई मुझे जाने दे। तेज तेज लेती हिचकियों के दरमियान रोती हुई वो जुनैद से मिन्नत करने लगी। डर क्यों रही हो मुझसे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ लेकिन तुम ज़रा मुझसे प्यार नहीं करती। उसके आहिस्ता आहिस्ता से करीब आता, उसके हाथों पर हाथ फेरता, गंदी नज़रों से उसे देखता बोला, आज किस्मत ने उसे ये सुनहरा मौका दिया था, वो कैसे उस नौखेस कली को जाने दे सकता था?
وہ اس وقت انسان کے روپ میں مکمل شیطان، ایک خبیث جانور سے بھی بدتر تھا، جو نفس کی بھوک میں مکمل اندھا ہو گیا تھا۔ نہیں جنید بھائی، دور ہٹے، بابا بابا! اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتی وہ جیسی بھاگی، تبھی جنید اپنے پورے شیطانی روپ میں آتا اس کے بھاگتے وجود کو زور سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکتا اس پر قابض ہوا۔ نہیں ابلاج، آج تمہیں میں نہیں جانے دوں گا۔ اس کے گلے سے چھوٹا سا دوپٹہ بے دردی سے کھینچتا اس کے منہ پر اچھے سے لپیٹ کر اس کی آوازوں آہوں کو گلا گھونٹنے لگا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے نرم نازک ہاتھوں سے وہ اسے روک رہی تھی، خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا منہ بند کرتا وہ ہنستا ہوا اس پر جھکا جب ابلاج نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پہ ماری۔ یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ ایک بچی کے ہاتھوں تکلیف سے دھورا ہوتا کچھ پل کے لیے کمزور پڑا۔ ابلاج تیزی سے مڑ کر بھاگی جب جنید نے اس کی ٹانگ پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا اور سزا کے طور پر اپنے زہریلے دانت اس کے نازک کندھے پر پیچھے زور سے گاڑ دیے۔ ابلاج درد کی شدت سے زور زور سے چیختی بیڈ پر ہاتھ مار رہی تھی۔ منہ پر کپڑا بندھا تھا، اس کی آوازیں تو کوئی سن نہ سکا، لیکن جنید کی روح تک میں دھسے دانت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے وجود زخمی کر گئے تھے۔ وہ شدت سے تڑپ کر روتی ہوئی اب نڈال سی بیڈ پر گری۔ جنید ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔ جتنا ہاتھ پیر چلاؤں گی ابلاج اتنی ہی تکلیف دوں گا۔ پیار سے میری بات مانو گی تو جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے کان کے قریب آتا فنکارا۔ ابلاج کو اس وقت وہ موت سے بھی بہت زیادہ خوفناک لگا۔ اس کی آواز ابلاج کا جسم ٹھنڈا کر گئی۔ ابلاج اپنے کندھے پہ تکلیف کو ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے کسی نے اس کے اتنے حصے کا گوشت چبا لیا ہو۔ جنید نے جھٹکے سے اسے کسی ظالم کی طرح سیدھا کیا۔ ابلاج نے روتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر التجا کی، شاید اسے ترس آئے، لیکن وہ ہنستا ہوا اس کے اوپر پھر جھکا۔ ابلاج نے ہمت کر کے پھر ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیے۔ وہ اتنی آرام سے اس بھیڑیے کی غذا نہیں بننا چاہتی تھی۔ جنید اس کے ہاتھ پیر چلانے پر پھر اشتعال میں آیا تو ایسے نہیں مانے گی۔ تبھی اس سے دور ہٹتا کچھ ڈھونڈنے لگا اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ابلاج اندھا دھند دروازے کی طرف بھاگی۔ جنید نے جب اسے بھاگتا دیکھا تو خود بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ ابلاج پیچھے کی طرف دیکھتی بھاگ رہی تھی جب بے اختیار بند دروازے سے اس کے منہ پر لگا۔ تکلیف کی شدت سے وہ نیچے جھکی، بدحواسی میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس اس کے جال سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اس نے جیسے ہی آہستہ سے اپنا چکراتا سر اوپر کیا، تبھی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر آ کر لگتا اسے زمین پر گراتا ادمرا کر گیا۔ بول رہا ہوں پیار سے مان جا، سمجھ نہیں آتی؟ اس کے بالوں کو اپنی مٹی میں جکڑتا غصے سے بیڈ کی طرف کھینچتا وہ ظلم کی انتہا کر گیا تھا۔ اس وقت اپنی حرام بھوک مٹانے کے علاوہ اسے کچھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ اچھے برے کا فرق وہ بھول گیا تھا۔ اسے بیڈ پر پھینکتا اس کے کاندھے سے زور سے آستین کھینچ کر ایسے پھاڑی کہ اس کے بازو میں اس کے ناخنوں کے نشان رہ گئے۔ اب وہ بے بسی اس کے رحم و کرم پر پڑی، صرف ایک ذات سے مدد مانگ رہی تھی جو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جنید اب ہر انسانی صفت سے بے نیاز گھنونا کھیل کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اس معصوم کی عزت نفس کو رونتے ہوئے، اس کے نازک جذبوں کو چورا چور کرتے ہوئے اس وقت ظالم فرعون سے بھی بدتر مقام پر تھا۔ بس بھائی، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ گاڑی ابھی گھر کی طرف موڑے۔ ہمدان بے حد گھبرائے، پسینے سے شرابور چہرہ لیے زور سے بولے، ارے یار کیا ہو گیا، ابھی تھوڑی ہی دور رہ گیا گھر۔ آصف چڑ کر بولا ہی تھا جب ہمدان ان کی بات کاٹ کر زور سے دہاڑے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے ابلاج کے پاس جانا ہے۔ ان کی برداشت ٹوٹ گئی تھی۔ نگہت نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شوہر کو گھر چلنے کا اشارہ کیا۔ ویسے بھی انہیں کون سا شوق تھا پھوپھا کے گھر جانے کا۔ اگر ہمدان گھر چلنے کا شور نہ مچاتا تو نگہت خود طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کرتی۔ گھر واپس جانے والی تھی۔ آصف بیوی کے اشارہ سمجھتا خاموشی سے گھر کی طرف گاڑی موڑ گیا۔ نگہت تیزی سے گاڑی سے اترتی ہمدان اور آصف سے پہلے گھر میں آئی تھی۔ اسے اپنا ڈرامہ جو سر انجام دینا تھا۔ گھر آ کر اب تیزی سے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ یقیناً ماریا ابلاج کو اکیلا چھوڑ کر جا چکی ہوں گی اور اب وہ اس پر چوری کا الزام لگاتی دونوں باپ بیٹی کو دھکے مار کر اس گھر سے نکالیں گی۔ دل میں اپنی کامیابی پر خوش ہوتی نگہت نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دوسرے ہی پل ان کی آنکھیں صدمے اور حیرت سے سامنے کا منظر دیکھ کر پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ جنید جو ابلاج پر جھکا ہی تھا، دروازہ کھلنے کی آواز پر گھبرا کر پلٹ کر دیکھتا
तेजी से इब्लाज से दूर हुआ। निगत मुंह पर हाथ रखे फटी आंखों से कभी इब्लाज का जख्मी और बेहाल बिखरा वजूद, कभी कमरे का बिगड़ा हाल, तो कभी घबराया झुका सर लिए अपने जवान बेटे को देख रही थी। उनकी तमाम सोचें ये मंज़र देख के दंग रह गई थी। उनके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि उनका लाडला ये गुल खिलाएगा। इब्लाज ने खामोश बहती बंद मुंदली आँखों से अपने रहबर को तशक्कुर से देखा, जिसने बर-वक़्त आकर उसकी इज़्ज़त तार-तार होने से बचा ली थी। "ये क्या कर रहा था तू?" निगत तेज़ी से अंदर आती अपने पीछे दरवाज़ा बंद करती। जुनैद को बाजू से पकड़कर ज़ोर से झंझोड़ती बेयकीनी से बोली, अम्मी वो मैं झुंझलाया जुनैद हकलाया, ये उसी ने मुझे बहकाया अम्मी, यही फसाद की जड़ है। जब कुछ बन ना पड़ा तो झूठ का सहारा लेता उसी मासूम पर इल्ज़ाम दाग दिया। निगत को साफ नज़र आ रहा था कि कौन गुनहगार है कौन बेकसूर, लेकिन एक तरफ औलाद थी तो दूसरी तरफ जान पर लगा अज़ाब। ये क्या कर दिया तूने जुनैद, अब मैं क्या करूँ? उसकी जो तूने हालत की है वो क्या जवाब दूँगी इसके बाप को? निगत बेटे की गलती पर परेशान होती सर पकड़कर कुछ सोचने लगी। कैसे अपने बेटे की गलती मान कर उसे सज़ा दे सकती थी, वो भी उस लड़की के लिए जिससे उसे उन्हें सख्त नफ़रत थी। जुनैद अब माँ की परेशानी और अक्ल ठिकाने आ जाने पर माँ का हाथ थाम कर गिड़गिड़ाया, अम्मी गलती हो गई, प्लीज़ बचा लो अम्मी। निगत पहले तो खफ़ा होती रही, फिर कुछ ख़्याल आने पर निगत जुनैद का रोता मुँह ज़ोर से बंद किया, चुप कर जा, अब जो मैं करूँगी उस पर सिर्फ़ हाँ, हाँ ही करना। नफ़रत का गंदा ज़हर अपनी आँखों में लिए जुनैद को संजीदगी से सजाती इब्लाज की तरफ आई, जो नींद बेहोश पड़ी थी। एक झटके से उसके मुँह पर बंधा उसका छोटा-सा दुपट्टा खींच कर उतारा। निगत के साथ जुनैद ने अब होश में आते इब्लाज को देखा। वो बहुत ज़ख्मी हो चुकी थी, दरवाज़ा मुँह पर लगने की वजह से नाक से खून निकल रहा था। होंठ फट कर सूज गया था, चेहरे और गर्दन पर बहुत बुरे काटने, नाखूनों और थप्पड़ के निशान थे। निगत ने बहुत गुस्से से जुनैद को देखा, जो शर्मिंदगी से चेहरा झुका गया। निगत ने इब्लाज को बालों से पकड़कर उठाया, "उठ मनहूस!" बालों में उठती दर्द की टीस से इब्लाज चीखती हुई खड़ी हुई। अब निगत उसे बालों से पकड़कर घसीटती हुई नीचे लाती सास ज़ोर-ज़ोर से शोर भी कर रही थी। "हाय हाय! ये देखो घर के रखवाले ने ही घर पे डाका डाल दिया।" इब्लाज दर्द की शिद्दत से तड़प कर रोती बामुश्किल थोड़ा चलती, थोड़ा गिरती, निगत के साथ घसीट रही थी। ये कैसा ज़ुल्म था जब बेटे की बात माँ उस पर कर रही थी। उसका मासूम ज़हन समझने से कासिर था। इब्लाज! हमदान ये क़यामतख़ेज़ मंज़र देखकर ज़ोर से चीखते रोने लगे। अगर उनकी टाँगें सलामत होती तो भागकर अपनी बेटी को निगत के ज़ुल्म से बचाकर सीने से लगा लेते। हमदान, ये तरबियत की थी तुमने अपनी बेटी की? ज़ोर से नीचे लाकर फर्श पर उसे फेंकती हिकारत से बोली। हमदान इब्लाज की लहू भरी हालत देखकर तड़प कर करीब आते रोते हुए गाड़ी से नीचे गिरे और उसका ज़ख्मी बेहाल वजूद सीने से लगाए सिसक गए, जो खामोश तो थी लेकिन आँखें रो रही थी। अरे ये दिन देखने के लिए तुमने इसे पैदा किया था, काली पोदीस छटांग भर की लड़की ने तुम्हारे मुँह पे। निगाह सीने पीट-पीट कर मातम करती शोर कर रही थी। मेरे कमरे में पहले चोरी की फिर जुनैद के साथ ज़बरदस्ती, छी छी! अभी वो इतना बोली थी जब हमदान का ज़ब्त टूटा। बस कर दो, अरे होश में तो हो, मेरी बच्ची मासूम और सिर्फ 13 साल की है। अरे तहमत लगाने से पहले सोच तो लो कि क्या बोल रही हो। किसी और का गुनाह छुपा कर निगत तुम रब के सामने साफ और सच्ची साबित नहीं हो सकती। हमदान बेबसी से चीख कर कहते इब्लाज की एक एक हालत को देख कर लरज़ार और कतार रो रहे थे। ये क्या हाल कर दिया मेरी मासूम सी बच्ची का ज़ालिमों! इसके एक एक ज़ख्म को प्यार करते रब से रहम की फरियाद कर रहे थे। हमदान, यही सच है, देखो तुम्हारी बेटी के बिस्तर से ये सोने की चैन निकली है। आसिफ तेजी से सामने से आते बोले, सजा तो मिलेगी इसे चोरी की। निगत चैन आसिफ के हाथ से लेती मकरू मुस्कुराहट चेहरे पर ली, एक नज़र जुनैद को देखती आगे बढ़ी और खींचकर इब्लाज को हमदान से दूर ले गई। निगत, छोड़ मेरी बेटी को, तुझे अल्लाह का वास्ता छोड़ दे। हमदान तड़प गए थे लेकिन आसिफ ने उन्हें पीछे से पकड़कर काबू किया हुआ था। जुनैद भागकर अंदर गया, जब बाहर आया तो उसके हाथ में कैंची थी। अपना मकसद पूरा न होने की जो आग दिल में उसे लगी थी उसे तो निकालना था ना। नहीं निगत, अल्लाह से डर, मेरी बेटी के साथ ये जुल्म मत कर। हमदान अब हाथ जोड़ते रोते हुए उसके सामने इल्तिजा कर रहे थे।
निगत हमदान की तड़प पर मुस्कुराई। अगर आज उसे सजा न दी भाई तो ये कभी भी गुनाह करना नहीं छोड़ेंगी। सजा देना जरूरी है सबक के लिए। आसिफ भाई को समझदारी से समझाता बोल रहा था। हमदान ने हैरत से पलट कर देखा। क्या ये उनका अपना खून था? ये कैसी सजा थी? कैसा जुल्म था? निगत ने अबलाज को बाल जोर से मुट्ठी में जकड़े हुए थे जब उसने जुनैद के हाथ से कैंची ली और बस एक पल लगा था सब कुछ खत्म होने में, किसी की जात बेमोल होने में। हमदान के दिल की रफ्तार बहुत हल्की हुई। उनकी आंखों से मोती टूट कर गिर रहे थे। लबों पर एक खामोश सदा थी, या अल्लाह रहम कर। इबलास जोर से फर्श पर मुंह के बल गिरी जबकि निगत के हाथ में उसके हसीन बालों की चोटी थी जिसे मुस्कुराकर उन्होंने नीचे गिरी इबलाज के मुंह पर मारते हुए गरूर से कहा, अब ये कभी चोरी नहीं करेंगी, और करेंगी तो इसे अपने ये कटे हुए बाल याद आएंगे। निकालो धक्के देके इन दोनों बाप बेटी को यहाँ से। जुनैद और मारिया के दिल को जैसे सुकून सा मिला, तभी माँ के हुक्म पर फौरन आगे बढ़ते बेसुध गिरी इबलाज को जैसे जैसे ही हाथ लगाने लगे तभी हमदान जोर से दहाड़े, खबरदार जो मेरी बेटी को अपने नापाक हाथ लगाए। अब तुम सब से हिसाब मेरा रब लेगा, याद रखो। हर गुनाह का हिसाब देना पड़ता है, उसकी सजा मिलती है, यहाँ नहीं बल्कि मेरे रब की अदालत में। वहां तुम लोग नहीं बचोगे। वो रोते हुए घसीट कर अबलाज के पास आते उसे अपने सीने से लगाते बोल रहे थे, तुम लोगों ने इस घर के लिए मेरी मासूम बच्ची पर तोहमत लगाई है ना, इस पर जुल्म किया, इस अजियत दी ताकि हमें इस घर से निकाल सको। मेरी बद्दुआ है निगत, तुम भी ऐसे ही औलाद के लिए तड़पोगी, रोंगी, इतनी ही अजियत में मुब्तला होंगी इंशाअल्लाह। रो रो के इबलाज के जख्मी वजूद को अपने आगोश में लिए आज उन्होंने सारे रिश्तों पे फातिहा पढ़ ली थी।